سکون انسان کا اصل مطلوب۔ انسان ہر دور میں جس چیز کو سب سے بڑھ کر تلاش کرتا رہا ہے وہ سکون و اطمینان کی دولت ہے۔ صدیوں سے انسان لذت و راحت، مال و دولت، طاقت و اقتدار، جاہ و حشم جیسے مادی اور مذہب و روحانیت، عبادت و ریاضت اور اخلاق و خدمت جیسے غیر مادی راستوں سے جس منزل پر پہنچنے کی سعی کرتا رہا ہے وہ یہی سکون و اطمینان قلب کی منزل ہے۔ کچھ لوگ سکون و اطمینان کی اس حیثیت کا حقیقی شعور نہیں رکھتے۔ وہ عام طور پر اسے ایام فراغت کا ایک نتیجہ اور ہنگامے زندگی کے تناؤ سے نجات کا ایک ثمرہ سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ انسانی شخصیت کے اندرونی تقاضوں کو ان کا مکمل جواب ملنے کا عمل ہے۔ یہی پوری انسانی سعی و کاوش کا مقصود ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ہر عمل کے بارے میں اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ میں کیوں کرتا یا کرتی ہوں، تو جو جواب ملے اس کے بارے میں پھر یہی سوال کر دیں۔ تھوڑی ہی دیر میں واضح ہو جائے گا کہ ہمارے ہر کام کے پیچھے آخری مطلوب سکون کا حصول یا حاصل شدہ اطمینان کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ انسانیت کے تمام مادی، اخلاقی، عقلی اور روحانی اعمال اور رویوں کا آخری مقصود اطمینان اور سکون کا حصول اور اس کو ختم کر دینے والی چیزوں سے بچنا ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کریم نے جب جنت کی کامیابی کو بیان کرنا چاہا تو اس کے لیے وہ تعبیر اختیار کی جو اطمینان کا سب سے زیادہ کامل بیان ہے، یعنی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی جنت وہ جگہ ہے جہاں اہل ایمان کو مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا۔ خوف کا تعلق مستقبل میں پیش آنے والے کسی مسئلے اور حزن کا تعلق ماضی کے کسی حادثے سے ہوتا ہے۔ یہی دو چیزیں مل کر انسانی سکون کو غارت کر دیتی ہیں۔ خدا کے بندے جنت میں اس چیز سے محفوظ ہوں گے اور اسی لیے جنت میں داخلے کے وقت انہیں نفس مطمئنہ کہہ کر بلایا جائے گا۔ اس تحریر میں ہم یہ بتائیں گے کہ دنیا میں بھی جس قدر سکون ممکن ہے وہ خدائے واحد کی بندگی کی راہ ہی میں پوشیدہ ہے۔ عام طور پر لوگ خوشی و مسرت کو وہ حیثیت دیتے ہیں جو انسانی زندگی میں سکون و اطمینان کو حاصل ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں۔ خوشی ایک وقتی کیفیت کا نام ہے جو عام طور پر مادی مقاصد میں کامیابی کا ایک ضمنی اور عارضی نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ سکون کے مستقل احساس کا بدل نہیں بن سکتی۔ سکون خوشی کے مقابلے میں ایک برتر چیز ہے جو انسان کے اندر سے پھوٹتا اور مستقل طور پر انسانی شخصیت کا احاطہ کیے رہتا ہے۔ یہ احساس مادی ذرائع اور کامیابی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ غیر مادی ذرائع سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ خوشی کی تلاش کرتے ہیں ان کا مقصود بھی سکون ہوتا ہے، کیونکہ خوشی دراصل سکون ہی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان خوشی کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ یہ آخر کار سکون کو جنم دیتی ہے۔ آج کے انسان کا المیہ۔ دور جدید کا انسان اس اعتبار سے بڑا بدقسمت ہے کہ تمام تر سائنسی اور سماجی ترقیوں کے باوجود وہ زمانہ قدیم کے انسان کے مقابلے میں سکون سے کہیں زیادہ محروم ہے۔ قدیم زمانے کا انسان دور جدید کی سہولیات سے محروم تھا۔ اس کی آزادی جاگیرداری، غلامی اور آمریت کے شکنجوں میں جکڑی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا ذہن آج کے انسان کی طرح بے سکون اور اس کی روح ایک اضطراب مسلسل کا شکار نہ تھی۔ یہ زمانہ جو پری ماڈرنزم کہلاتا ہے، عقیدے کی بنیاد پر استوار تھا اور یہی عقیدہ بڑی حد تک انسانی سکون کا ضامن تھا۔ ماڈرنزم کے آغاز پر جب علوم کا ارتقاء ہوا تو عقیدے کی جگہ عقل کو افکار انسانی میں بنیادی مقام حاصل ہو گیا۔ اس دور میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ مروجہ عقیدہ اور اس کے بہت سے عملی پہلو دور جدید کے عقلی سوالات کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ یوں مشرکانہ اور متصوفانہ مذاہب کی عقلی کمزوری تو واضح ہو گئی، مگر جدید عقلی علوم خود بھی ان سوالات کے واضح جواب نہ دے سکے جن کے برے بھلے جواب مروجہ مذاہب بہرحال پیش کیا کرتے تھے۔
گرچہ اس دور میں علوم کے ارتقاء نے انسانی زندگی کو اجتماعی طور پر بہت بہتر کر دیا اور فرد کے لیے بھی بڑی آسانیاں اور سہولیات میسر کر دی ہیں، لیکن انسانی زندگی میں یہ بہتری بھی اس کے قلب کو سکون نہ دے سکی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان ایک مادی وجود ہونے کے باوجود اپنی اساس میں ایک نفسی یا روحانی وجود ہے، اور محض مادی بنیادوں پر اس کے مکمل اطمینان کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی تفصیل ہم آگے کریں گے، لیکن سر دست یہ واضح کرنا مطلوب ہے کہ سائنسی ترقیاں جن کا مرکز و محور انسان کا مادی وجود تھا، اس کے نفسی یا روحانی وجود کی تسکین کا کوئی اہتمام نہ کر سکیں، بلکہ الٹا مشرکانہ عقیدے کی بے اعتباری واضح کر کے اس برے بھلے انتظام سے انسانوں کو محروم کرنے کا سبب بن گئیں، جو اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود یہ خدمت کسی درجے میں انجام دے رہا تھا۔ اس پر مستداد یہ کہ مادی نظریات جب حیات و کائنات کی واحد توجیہ قرار پا جائیں اور مادی وجود کی تسکین کو مقصود محض بنا لیا جائے، تو اس کے نتیجے میں خیر و شر سے بے نیاز انسان اور اخلاقی اقدار کو پامال کرنے والے شیطان جنم لیتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے لوگ کچھ ہی عرصے میں زمین کو فساد سے بھر دیتے ہیں۔ یہی کچھ انسانیت کے ساتھ ماڈرنزم کے عین عروج میں ہوا، جب کبھی استعمار کی شکل میں، کبھی کمیونزم، فاشزم اور بے رحم سرمایہ دارانہ اخلاقیات کے ہاتھوں، اور کبھی دو عظیم جنگوں کی صورت میں انسانیت نے بدترین ظلم، فساد اور خونریزی کو جھیلا۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں جب تیسری جنگ عظیم ہر لمحہ متوقع تھی اور خوف فنا کے تاریک سایوں نے انسانیت کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، انسانی فکر و فلسفے نے پوسٹ ماڈرنزم میں قدم رکھا۔ اس دور میں عقل اور عقیدے کے بجائے جذبات کو حکمران بنا کر وجود انسانی کی سکون بخشی کی کوششیں شروع ہوئیں۔ اس کی ایک مثال وہ مادر پدر جنسی آزادی ہے جو تہذیب و اخلاق کے ہر بندھن کو توڑ چکی ہے، اور اب بات یہاں تک جا پہنچی ہے کہ ہم جنس پرستی کے غیر فطری تعلق کو قانون کے بعد مذہب سے بھی سند جواز دلوانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اب جبکہ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ سائنسی علوم کی روشنی میں حیات و کائنات کے بارے میں انسانی سوالات کا جواب دینا ممکن نہیں ہے، سائنسی علوم کی توجہ انسانی معاشرے اور فرد کی زندگی کو بہتر اور آسان بنانے پر مرکوز ہو چکی ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کے اس دور میں سائنس مادی جذبات و احساسات کی تسکین کے لیے کنزیومرزم تخلیق کرنے کا ذریعہ بن چکی ہے، یعنی انسان کے مادی وجود کو زیادہ آسانی، زیادہ تفریح اور زیادہ مزہ فراہم کیا جائے۔ مگر ان مادی ذرائع سے انسان نے پہلے کبھی سکون پایا اور نہ اب پا سکتا ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا، یہ حل غفلت اور شیطنیت کا وہ امتزاج پیدا کرتا ہے جو بحر و بر کو فساد سے بھر دیتا ہے۔ انسانی شخصیت۔ انسانی شخصیت کو سکون کامل کس طرح مل سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب انسانی شخصیت اور اس کی ساخت کو سمجھنے پر منحصر ہے۔ انسان اپنی ساخت کے اعتبار سے بے حد پیچیدہ واقع ہوا ہے۔ اس کی شخصیت کو جنم دینے اور اس کے اعمال کو تخلیق کرنے والے اندرونی اور بیرونی عوامل اس قدر متنوع، متضاد اور پیچیدہ ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا آسان نہیں۔ البتہ ہم کوشش کریں گے کہ وحی الہی سے حاصل ہونے والے علم کی بنیاد پر نیز نفسیات، فلسفے اور سائنس کی اس روشنی میں جو وحی الہی کے مطابق ہے، ان عوامل کی تفصیلات بیان کریں۔ انسانی شخصیت انسانی وجود کے اندر کارفرما عوامل اور خارج کی اس زمین سے پھوٹتی ہے جس پر وجود کا یہ پودا جنم لیتا ہے۔ یہ خارجی زمین 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہے جو انسانی شخصیت کی تشکیل میں اس کے ظہور سے قبل ہی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، وراثت۔ ماں باپ کے ذریعے نسل در نسل ملنے والی وہ نسبی اور نسلی خصوصیات جو انسان کو اس دنیا میں آنے سے قبل ہی مل جایا کرتی ہیں۔ نمبر 2، ماحول۔ انسان کے افکار و خیالات، عقائد و نظریات اور عادات و معمولات کا تعین کرنے والے وہ تمام عوامل
جو ابتدا ہی سے اس کے ارد گرد موجود رہتے ہیں اور غیر ارادی طور پر اس کی شخصیت کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ نمبر 3، تعلیم و تربیت۔ یہ وہ خارجی علم اور اصول ہیں جو معاشرہ کسی فرد کو اپنا ایک کارآمد جز بنانے کے لیے اسے دینا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ان خارجی عوامل کے ساتھ انسان کی اپنی ساخت اس کی شخصیت کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے 2 بنیادی اجزاء ہیں، ایک مادی وجود اور دوسرا نفسی وجود۔ مادی وجود 3 چیزوں سے عبارت ہے۔ نمبر 1، حیوانی جسم جو قد و قامت، رنگ و روپ، چہرہ، ناک نقشہ اور اعضاء و قوا پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، جبلی تقاضے جو زندگی اور بقا کے ضامن ہیں، مثلا بھوک، پیاس، جنس، تحفظ و بقا وغیرہ۔ نمبر 3، روح حیوانی، ایک نوعیت کا حیوانی شعور ہے جو حواس سے حاصل ہونے والی معلومات اور جبلتوں سے پیدا ہونے والے تقاضوں کی نوعیت متعین کرتا اور ان کے مطابق کچھ بنیادی جذبات جیسے شہوت، خوف، قبولیت وغیرہ کو تحریک دیتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ شعور ایک طرح کی سمجھ بھی رکھتا ہے اور جذبات بھی، مگر یہ سرتاسر حواس اور جبلتوں کے تابع ہوتا ہے اور ان سے آزاد ہو کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حیوانوں میں ان کی نوع کے اعتبار سے یہ شعور کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے، مگر یہ حواس اور جبلتوں سے بلند ہو کر خود مختارانہ عمل کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تاہم انسان کا حیوانی وجود اس کے وجود کے دوسرے جز سے مل کر روبہ عمل ہوتا ہے اور اسی لیے حواس اور جبلتوں سے بلند ہو کر عمل کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ دوسرا جز انسان کا نفسی وجود ہے۔ نفسی وجود انسان کا اصل وجود یہی ہے۔ اسے فلسفہ یونان میں روح، قرآن میں نفس اور علم نفسیات میں سیلف کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی ہستی یا انا کے شعور کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفخ روح کے عمل کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے روحانی وجود بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ اپنا ظہور ارادہ و اختیار کی شکل میں کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر یہ حیوانی شعور کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے 3 بنیادی اجزاء ہیں۔ نمبر 1، عقلی وجود۔ یہ نفس انسانی کا بنیادی جز ہے جسے عام طور پر مائنڈ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوچ، یادداشت، سمجھ، شعور، تجزیہ و تحلیل، غور و فکر، تصور و تخیل سب اسی کے اجزاء ہیں۔ ہم انہیں ملا کر ایک عقلی وجود سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم عام طور پر اس کے لیے سمع و بصر اور قلب کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ انسان کا بنیادی شرف ہے جو اسے دوسری مخلوقات سے افضل بناتا ہے اور اسی کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، خیر و شر کا شعور۔ اسے عام طور پر ضمیر کہا جاتا ہے۔ اسی کے تحت انسان مادی اور حیوانی تقاضوں سے بلند ہو کر صحیح و غلط کا فیصلہ کرتا ہے۔ قرآن کریم اسے نفس لوامہ کے نام سے بیان کرتا ہے۔ نمبر 3، ذوق انسانی۔ یہ انسانی وجود کا وہ گوشہ ہے جو اسے جمالیات کا شعور دیتا اور اس کی زندگی میں لطیف جذبات پیدا کرتا ہے۔ جمال حیوانیت کی ضروریات کو حسین خواہشات کا روپ دیتا اور لطافت جبلت کے کثیف جذبات کو اعلیٰ انسانی جذبوں میں ڈھالتی ہے۔ انسانی شخصیت ماں کے پیٹ ہی سے ان تمام اندرونی اور بیرونی عوامل کے تحت تشکیل پانا شروع ہو جاتی ہے اور جسمانی بلوغ کے ساتھ ہی انسان کی شخصیت کی بنیادی تشکیل کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ انسانی مسائل کی نوعیت۔ انسانی شخصیت کا یہ تجزیہ اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہے کہ کیوں دور جدید کی تمام ترقیاں اس کی زندگی کو تسکین فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ارتقاء کے نظریے کے پیش نظر جدید ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ انسان ایک مادی اور حیوانی وجود سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ انسان کے نفسی وجود کے مظاہر یعنی عقل، ضمیر اور ذوق انسانی کو اگر سمجھتا بھی ہے تو سرتاسر حیوانی وجود کی ایک ارتقاء یافتہ شکل کی صورت میں سمجھتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی توجہات کا تمام تر مرکز صرف مادی اور حیوانی وجود رہ جاتا ہے۔
یوں ایک طرف تو نفسی وجود کے اپنے تقاضے آسودگی سے محروم رہ جاتے ہیں، دوسری طرف اس دنیا کی محدودیتیں انسان کے مادی تقاضوں کی تکمیل کی راہ میں بار بار رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی شخصیت مختلف مسائل اور بحرانوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم تفہیم کی غرض سے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: جذباتی بحران، روحانی بحران اور عقلی عدم اطمینان۔ نمبر 1، جذباتی بحران۔ اوپر انسانی وجود کا جو تجزیہ ہم نے پیش کیا ہے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ انسان کا اصل وجود اس کا نفسی وجود ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں یہ نفسی وجود انسان کے مادی وجود سے باہر باقی نہیں رہ سکتا۔ مزید یہ کہ اس مادی وجود کی زندگی و بقا کے لیے جو تقاضے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک طرف حیوانی جبلتوں اور جذبات کی شکل میں لمحہ بلمحہ اپنا ظہور کرتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف انہیں ذوق انسانی کی شکل میں انسان کے نفسی وجود کے اندر اپنا وہ حمایتی بھی میسر ہے جو جمالیات کی آنچ پر ان ضروریات کو سلگتی ہوئی خواہشات کا روپ دے دیتا ہے۔ چنانچہ ضروریات، خواہشات اور ان کے پس پردہ کام کرنے والے جذبات زندگی بھر انسان کو اپنے دام میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ نتیجتاً اس کی عقل و شعور اور ارادے کی قوت مادی دنیا کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے کر اس میں لذت کامل اور عیش دوام کی طلبگار ہو جاتی ہے، مگر یہ ایک ایسا خواب ہے جو اس دنیا میں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس راہ میں پہلے ہی قدم پر انسان کی محدودیتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ انسان کا ذوق جمال خواہشات کی جو ختم نہ ہونے والی پیاس پیدا کرتا ہے، انسان کے خارج کی دنیا اس کی تسکین کا کوئی ذریعہ فراہم نہیں کرتی۔ قدم قدم پر رکاوٹیں انسان کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ اس کی انا کا بھرم، اس کی خواہشات کا گھروندہ، اس کے خوابوں کا تاج محل اور اس کی امید کا دیا وقت اور حالات کی بے رحم آندھیوں کی زد میں آ کر بار بار برباد ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے مال و دولت کو اپنا نصب العین بناتے ہیں، مگر کتنے ہی لوگ ہیں جو تمام تر محنت و مشقت اور صلاحیت و کوشش کے باوجود اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان امید باندھتا اور خواہش کرتا ہے، مگر اپنی پسند اور خواہش کا گھر، بیوی، کریئر اور معاشرے میں مقام کم ہی لوگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ غالب ترین اکثریت کے حصے میں سوائے محرومی، مایوسی، دکھ، غم اور الم کے کچھ نہیں آتا۔ پھر ان محرومیوں کے ساتھ غربت، بیماری، اموات، دیگر لوگوں کے پیدا کردہ مسائل وغیرہ وقفے وقفے سے انسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی جذباتی بحران کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے پر ملنے والی محرومیوں اور مایوسیوں سے پیدا ہونے والی جذباتی ہلچل شخصیت کو ایک مستقل عدم توازن کا شکار کر دیتی ہے، یا کم از کم اپنے ایسے انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہے جو زندگی کو کبھی نارمل نہیں ہونے دیتے۔ دور حاضر میں جب مادی چکا چوند نے خواہش کے افریت کو بالکل بے لگام کر دیا ہے، انسانوں کا جذباتی بحران بہت بڑھ گیا ہے اور متعدد نفسیاتی بیماریاں بہت عام ہو گئی ہیں۔ روحانی بحران۔ دنیا میں بہت سے لوگ مادی دوڑ میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے مسائل کی ایک دوسری دنیا جنم لیتی ہے۔ جو لوگ یہ کامیابیاں حاصل کر لیں، ان پر یہ بھیانک انکشاف ہوتا ہے کہ اس دنیا کی ہر نعمت ملنے کے ساتھ ہی اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ اس دنیا کا حسن، ذائقہ، لذت، سماعت اور ذوق جمال کو وقتی طور پر خوشی و مسرت دیتے ہیں، لیکن جس طرح کسی تپتے ہوئے صحرا کی پیاس بارش کی کوئی ایک بوچھاڑ نہیں بجھا سکتی، اسی طرح خواہشات کا ریگزار مادی نعمت کی ہر بوچھاڑ کے بعد بھی سدا کا پیاسا ہی رہتا ہے۔ لذتیں حواس کی تسکین تو کر سکتی ہیں، مگر نفس انسانی کی تسکین ان کے بس کی بات نہیں۔ ہر لذت ملنے کے فوراً بعد اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ اس کے بعد بوریت، یکسانیت اور اکتاہٹ کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ایک کے بعد دوسری خواہش کے پیچھے بے تحاشا دوڑ پڑتا ہے۔ مادیت کی صحرا نوردی میں ہمہ وقت اڑنے والی غفلت کی یہ ریت
آہستہ آہستہ انسان کے روحانی وجود کو مادیت کی قبر میں دفن کر دیتی ہے۔ مگر خدا کی پھونکی ہوئی روح سے براہ راست پیدا ہونے والا یہ وجود حیوانی شعور سے جنم لینے والے تقاضوں سے اپنی تسکین پا سکتا اور نہ مادیت کی قبر میں دفن ہونے کے بعد موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ مادیت کی اس قبر میں بھی زندہ رہتا ہے اور اس وقت کا انتظار کرتا ہے جبکہ انسانی ضمیر حیوانیت کو مغلوب کر کے زندگی کا ایک برتر نصب العین عقل و ارادے کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ بدقسمتی سے ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ خواہشات کی منزل کو پانے کے لیے اکثر حالات میں انسان ضمیر ہی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر حیوانی شعور تو شاید کوئی احتجاج نہ کرے، مگر انسان کا ضمیر اس پر اپنا خاموش احتجاج مسلسل جاری رکھتا ہے اور انسان کو ختم نہ ہونے والے اضطراب کا شکار کر دیتا ہے۔ گرچہ ضمیر کا گلا گھونٹنا آسان نہیں، مگر کوئی بدبخت ضمیر کو بھی خواہش کے اسی صحرا میں دفن کر دے تو پھر وہ شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان دوسروں کو جو بھی اذیت دے مگر اپنے وجود کی آگ میں لمحہ لمحہ جلنا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ عقلی عدم اطمینان، جذباتی بحران اور روحانی اضطراب سے نمٹنے کے لیے انسان اپنے ماحول اور تربیت کے مطابق مذہب کی پناہ تلاش کرتا ہے۔ یہ مذہب شاید ان پہلوؤں سے آنسو پوچھنے کا کچھ نہ کچھ سبب بن بھی جائے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان اصلاً ایک عقلی وجود ہے۔ وہ خود اس کائنات کی اور اس میں اپنی ذات کی ایک علمی و عقلی توجیہ چاہتا ہے۔ جس دین و مذہب اور تہذیب کا وہ حصہ ہوتا ہے، اس کے عقائد، قوانین، روایات اور مراسم وغیرہ کی ایک معقول توجیہ بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص کر جدید انسان اس توجیہ کے بغیر نہیں جی سکتا۔ مشرکانہ مذاہب اور متصوفانہ روایات ان عقلی سوالات کے جو جواب دیتے ہیں وہ کسی عام آدمی کو شاید مطمئن کر دیں، مگر اہل فکر و دانش کو تو وہ نفس مذہب ہی سے بیزار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کے پاس نہ اپنے وجود کی کوئی توجیہ باقی رہتی ہے اور نہ کائنات کی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عقل بھی ایک مستقل عدم اطمینان کی حالت میں رہتی ہے۔ قدیم حل اور اس کی تاریخ۔ انسان کے یہ مسائل آج پیدا نہیں ہوئے بلکہ اتنے ہی قدیم ہیں جتنا خود انسان، لیکن توحید خالص اور پیغمبروں کی رہنمائی میں اپنے سفر کا آغاز کرنے والا انسان وہ زیادہ راہ اپنے پاس رکھتا تھا جس میں ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت تھی۔ تاہم خالص الہامی مذاہب میں شرک کی آمیزش نے ہر دور میں فساد برپا کر کے اس سکون کو درہم برہم کیا۔ اس پس منظر میں تصوف کی عالمی روایت نے جنم لیا۔ تصوف کی یہ روایت جو الہامی مذاہب میں در آنے والے فلسفیانہ رجحانات سے متاثر تھی، شرک سے پیدا ہونے والی خرابیوں اور مادیت پر مبنی ظاہر پرستانہ رجحانات کا ایک علاج بن کر سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں انسان کے جذباتی اور روحانی بحران کا بڑی حد تک ازالہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود تھی۔ انہی خصوصیات کی بنا پر تصوف کو بین الاقوامی مقبولیت حاصل ہو گئی۔ تصوف کی یہ روایت مذہب کے متوازی ہر دور میں موجود رہی اور مختلف مذاہب اور علاقوں میں مختلف ناموں سے سامنے آئی۔ ویدانت ہندو مت، زینزم بدھ مت، تاؤزم چین، قبالہ یہودیت، رہبانیت مسیحیت اور صوفیزم اسلام وغیرہ اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ جس طرح اسلام دنیا کی آخری بڑی مذہبی روایت ہے، اسی طرح مسلمان صوفیاء نے تصوف کو علمی اور عملی طور پر اس کی معراج پر پہنچا دیا۔ انہوں نے 1000 برس تک قائم عظیم مسلم سلطنت میں پیدا ہونے والے روحانی اور اخلاقی خلا کو بھرنے اور مادی دنیا کے جذباتی صدموں سے نڈھال انسان کو سکون دینے کی ذمہ داری اپنے سر لی اور اپنے فلسفیانہ انحرافات سے قطع نظر اس خدمت کو اعلیٰ ترین سطح پر سر انجام دیا۔ اسلام اور تصوف۔ مسلمانوں کی تاریخ میں تصوف کو جو غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے وہ ایک معلوم حقیقت ہے۔ ہماری تاریخ میں بڑے بڑے اہل علم سے لے کر عوام الناس تک تصوف کے فکر و فلسفے اور پیغام سے متاثر رہے ہیں۔
ایک طرف اہل تصوف کے زہد، اخلاص، خدا ترسی، حسن خلق اور مخلوق کے ساتھ شفقت نے ان کو عام لوگوں کی نگاہوں میں ہمیشہ بہت غیر معمولی مقام عطا کیا، تو دوسری طرف تصوف کے فلسفیانہ اور ما بعد الطبیعیاتی پہلوؤں نے صدیوں تک ہمارے ذہین ترین اصحاب علم کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا۔ بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ 4 صدی سے لے کر 13ویں صدی ہجری تک اس امت کی فکری قیادت چند مستثنیات کو چھوڑ کر ان اہل علم کے ہاتھ میں رہی ہے جو تصوف سے متعلق تھے۔ تصوف کی ایک حیثیت وہ ہے جس میں یہ ایک علمی و فکری روایت اور فلسفیانہ نقطۂ نظر بن کر سامنے آتا ہے۔ اس حیثیت میں یہ خدا اور مخلوق کے باہمی تعلق کی نظریاتی بنیادوں کو واضح کرتا، دین کے پیش نظر مقاصد کو اپنے طور پر متعین کرتا اور ان مقاصد کے حصول کے ذرائع کے بارے میں ایک خاص نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ تصوف کی دوسری حیثیت ایک اخلاقی روایت کی ہے۔ اس اخلاقی روایت میں یہ انسان کے روحانی وجود کی تسکین کرتا، نفس انسانی میں پائی جانے والی آلائشوں کی تطہیر کرتا، انسان میں پائی جانے والی حیوانی جبلتوں کی تعدیل کرتا، باہمی معاملات میں اخلاق و ایثار کے اعلیٰ رویوں کی تلقین کرتا اور مخلوق خدا کی خیر خواہی کا سبق دیتا ہے۔ تصوف کی پہلی حیثیت اور اس کی بنا پر پیدا ہونے والی بے عملی اور بے اعتدالی کو قدیم اور جدید اہل علم نے ہر دور میں زبردست تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف کا ما بعد الطبیعیاتی پہلو اصلاً قبل از اسلام موجود فلسفوں اور متصوفانہ مذاہب، روایات اور طریقوں سے ماخوذ ہے۔ یہ جن چیزوں کو حقائق کے نام پر بیان کرتا ہے وہ دین کی بنیادی دعوت اور قرآن پاک کے بیانات میں نہ صرف اپنی کوئی اساس نہیں رکھتے بلکہ حقیقت کی ایک بالکل مختلف تصویر سامنے لاتے ہیں۔ مغلوب الحال صوفیوں کے حالات و اقوال اور آئمہ تصوف کی کتابوں میں جب ان چیزوں کا کھلا ظہور ہوا، یہ تب بھی اہل علم کی تنقید کا ہدف بنی، اور جب تصوف کی راہ سے ترک دنیا کا فلسفہ اور بے عملی کی تعلیم معاشرے میں رواج پانے لگی، تب بھی تصوف اہل علم و دانش کی تنقید کا نشانہ بنا۔ تاہم تصوف کا دوسرا پہلو جسے ہم نے تصوف کی اخلاقی روایت سے تعبیر کیا ہے، حقیقتاً انسانی معاشرے کی ایک ضرورت ہے اور اس پہلو سے اس کی بڑی خدمات ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر زمانہ قدیم ہی سے صوفیاء معاشرے کے اخلاقی انحطاط کے سامنے بند باندھتے اور جذباتی انتشار، ذہنی پریشانی اور روحانی پیاس کا شکار افراد کی قلبی طمانینت کا سامان کرتے رہے ہیں۔ البتہ یہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ نظری طور پر قرآن کی تعلیمات سے بعض سنگین اختلافات کے باوجود تصوف مسلمانوں میں کس طرح سرایت کر گیا۔ آگے بڑھنے سے قبل اس سوال کا تفصیلی جواب دینا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں میں تصوف کے فروغ کی تاریخ۔ مسلم معاشرے میں صوفی روایت اور تصوف کے باقاعدہ آثار 2 صدی ہجری میں نظر آتے ہیں۔ صوف یعنی اون کا وہ کھردرا اور موٹا اونی لباس جس کے پہننے کا مقصد زیب و زینت سے زیادہ ستر پوشی تھا، 2 صدی ہجری تک صوفیہ کی نشانی بن چکا تھا۔ ان کو صوفیوں کا یہ نام ہی اس لباس کی بنا پر ملا۔ ابو ہاشم الکوفی وہ پہلا شخص تھا جسے باقاعدہ صوفی کے نام سے یاد کیا گیا۔ تاہم پہلی صدی ہجری تک صورتحال ذرا مختلف تھی۔ اس زمانے میں زہد موجود تھا مگر ابھی وہ تصوف کے قالب میں نہیں ڈھلا تھا۔ اسلامی تعلیمات میں ترک دنیا کی کوئی گنجائش نہ تھی، چنانچہ متصوفانہ رجحانات مسلمان اہل علم میں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ صوف کا لباس مسلمانوں میں ذر رہبان یعنی راہبوں کا لباس کہا جاتا اور مسیحیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں محمد بن سیرین، ابو العالیہ، حماد بن سلمہ اور سفیان ثوری جیسے نمائندہ اہل علم نے اس کی سخت مخالفت کی۔ ان حالات میں تصوف کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اپنی ان نظریاتی اساسات کی بنیاد پر مسلم معاشرے میں سرایت کر جاتا جو بعد میں اس کی پہچان بنی اور جنہیں شیخ ابن عربی، امام غزالی، امام ابو القاسم قشیری اور شیخ ابو طالب مکی جیسے آئمہ تصوف نے
اپنی کتابوں میں بیان کیا۔ مسلم معاشرے میں تصوف کے فروغ کی وجہ اس کی وہ اخلاقی روایت تھی جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا، اور جو پہلی اور دوسری صدی ہجری کے مسلم معاشرے میں پائے جانے والے سیاسی، سماجی، معاشی اور علمی حالات کی بنا پر سوسائٹی کی ایک اہم ضرورت بن کر سامنے آئی تھی۔ ابتدائی صدیوں میں مسلم معاشرے کے حالات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول تھے۔ تمام نبیوں کی طرح ایمان و اخلاق کی شمع روشن کر کے لوگوں کو سچا خدا پرست انسان بنانا اور ان کی شخصیت کو تمام علمی، عملی اور اخلاقی آلائشوں سے پاک کرنا آپ کی تعلیم کا بنیادی نصب العین تھا۔ یہی آپ کا عطا کردہ ضابطۂ نجات اور نبوی ماڈل تھا، اور ساری زندگی آپ نے اسی کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تاہم نبی ہونے کے ساتھ آپ ایک رسول بھی تھے، اور اس حیثیت میں آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد شرک پر مبنی اس دور کا خاتمہ تھا جس نے ایک طویل عرصے سے انسانی زندگی میں فساد پیدا کر رکھا تھا۔ آپ کا مشن جزیرہ نمائے عرب سے شرک کو مٹانا تھا۔ آپ کے صحابہ کرام کا یہ منصب تھا کہ وہ آپ کے لائے ہوئے پیغام کے گواہ بن کر انسانیت تک توحید کا پیغام پہنچا دیں۔ نیز مشرق وسطیٰ کے علاقے سے جو آل ابراہیم کی میراث کا علاقہ تھا، دین شرک کی کمر توڑ کر اس علاقے میں توحید کا پرچم بلند کر دیں۔ ہجرت کے بعد جب کفار پر اتمام حجت ہو گیا تو اس مشن کا آغاز ہو گیا۔ مشرکانہ قوتوں کی طرف سے اس توحیدی مشن کی مخالفت اور مزاحمت ہونا ہی تھی، چنانچہ جہاد و قتال کا آغاز ہوا، اور پھر جنگوں کا ایک مستقل سلسلہ ہے جو سیرت طیبہ کے مدنی دور میں غالب نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں مشرق وسطیٰ کے بادشاہوں کو خطوط لکھ کر اس دائرہ کار کو طے کر دیا جس میں رہ کر صحابہ کرام کو اپنا مشن پورا کرنا تھا۔ چنانچہ حضور کے زمانے ہی سے ان قوتوں سے ٹکراؤ شروع ہو گیا جن میں اپنے زمانے کی دو عظیم سپر پاورز یعنی فارس اور روم کی سلطنتیں نمایاں ہیں۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں سیدنا عثمان کے عہد کے ابتدائی حصے تک مسلمان ان دونوں کے ساتھ مستقل حالت جنگ میں رہے۔ آخر کار مسلمانوں نے سلطنت فارس کا خاتمہ کر دیا اور روم کے تمام ایشیائی مقبوضات پر قبضہ کر کے اس کی کمر توڑ دی۔ اس عمل کے نتیجے میں مشرکانہ تہذیب مغلوب ہو گئی اور ان تمام علاقوں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یوں صحابہ کرام کا مشن مکمل ہو گیا۔ تاہم اس دوران میں مسلم معاشرے میں ایک بنیادی تبدیلی یہ آئی کہ وقت گزرنے کے ساتھ رسول اللہ کے فیض یافتہ صحابہ کی تعداد کم ہوتی گئی اور مال و دولت کی بے پناہ کثرت ہو گئی۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے اور شام اور عراق کی سونا اگلتی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں، لیکن غیر تربیت یافتہ نو مسلموں کے زیر اثر مسلمانوں کی وہ اخلاقی روایت متاثر ہونے لگی جو نور نبوت کے فیضان سے مدینے کے معاشرے میں روشن تھی۔ سیدنا عثمان کے عہد میں مسلمانوں کے باہمی خلفشار کا آغاز ہوا، اور پھر ان کی مظلومانہ شہادت کے ساتھ ہی مسلمانوں میں باہمی جنگ و جدال کا آغاز ہو گیا۔ سیدنا علی کا پورا دور اسی جنگ و جدال اور انتشار میں گزرا۔ اس کے بعد بنو امیہ کا تقریباً 1 صدی پر محیط عرصہ مستقل بغاوتوں، جنگوں اور خانہ جنگیوں سے عبارت ہے۔ اس عرصے میں سیدنا حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت اور مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں کی بے حرمتی جیسے المناک واقعات پیش آئے۔ اس کے علاوہ بھی باہمی جنگوں کے دیگر انگنت واقعات میں صالحین کی بڑی تعداد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 132 ہجری میں بنو امیہ کا خاتمہ علویوں اور عباسیوں کی ایک بڑی بغاوت کے نتیجے میں ہوا۔ تاہم امن ابھی لوگوں کے نصیب میں نہ تھا۔ پہلے عباسیوں نے بنو امیہ پر ظلم و ستم کے بدترین پہاڑ توڑے۔ اس کے بعد علویوں اور عباسیوں کا باہمی جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ علویوں کی پے در پے بغاوتوں کے نتیجے میں خلیفہ منصور کے زمانے تک یعنی اگلے 20 برس مسلم معاشرہ خانہ جنگی کی ایک مستقل کیفیت میں رہا۔ دوسری صدی ہجری کے نصف اول تک کے یہ وہ حالات ہیں جن میں ایک طرف مسلم معاشرے میں مال و دولت کی بے پناہ کثرت تھی اور دوسری طرف
مستقل جنگ و جدال اور بدامنی کا ماحول تھا۔ ان حالات میں ایک مسلمان کی ضرورت تھی کہ مادیت کے ماحول میں اس کے روحانی ارتقاء اور بدامنی کی فضا میں ذہنی و قلبی سکون کے لیے مذہبی قیادت آگے آتی اور قرآن پاک کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتی۔ بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا۔ صالحین کی ایک بڑی تعداد مستقل جنگوں میں مصروف رہی، چاہے وہ خارجی قوتوں کے خلاف تھیں یا بنو امیہ کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کی شکل میں۔ باقی اہل علم کی توجہ ایک عظیم مسلم ریاست کے قانونی نظام کی تشکیل کے لیے فقہی سرگرمیوں میں صرف ہونے لگی۔ فقہا کی آراء کے رد عمل میں لوگوں نے دینی احکام کو احادیث سے جمع کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ائمہ اربعہ کا کام دوسری اور تیسری صدی میں سامنے آیا۔ اسی عرصے میں صحاستہ کی تدوین ہوئی۔ مسلمان اہل علم فقہ اور حدیث کی تدوین سے فارغ ہوئے تو یونانی فکر و فلسفے سے مسلم معاشرے میں در آنے والے کلامی مباحث کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چوتھی صدی کے نصف اول میں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی جیسے لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے عقائد کے حوالے سے پیدا ہونے والے کلامی مباحث پر علمی کام کیا۔ اس جائزے سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابتدائی صدیوں میں جب مستقل خانہ جنگی کی وجہ سے ذہنی پریشانی اور مال و دولت کی فراوانی کی بنا پر پیدا ہونے والے روحانی خلا اور اخلاقی بگاڑ جیسے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت تھی، مسلمان اہل علم کی ترجیحات جنگ و سیاست، فقہ و حدیث اور فلسفہ و کلام بنی رہیں۔ ابتدائی صدی میں اس صورتحال میں ایک نمایاں استثناء حسن بصری کا تھا۔ آپ ایک جلیل القدر تابعی، مفسر اور محدث تھے۔ ام المؤمنین ام سلمہ کے گھر پرورش پانے والے حسن بصری پیدائش 21 ہجری نے صحابہ کرام کا کافی زمانہ پایا۔ اپنے دور کے انتشار اور صحابہ کرام کے دور کے بعد آنے والے اخلاقی انحطاط کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے خلاف بھرپور جدوجہد کی۔ وہ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب نظر، صاحب درد اور قادر الکلام خطیب بھی تھے۔ ان کے مواعظ کی اثر آفرینی اس درجے بڑی ہوئی تھی کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں ان کے کلام کو نبیوں کے کلام کی طرح قرار دیا۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں ایک فضا پیدا ہوئی، مگر بدقسمتی سے ان کے بعد یہ میدان اہل علم کی دلچسپی کا موضوع نہ بن سکا، جبکہ معاشرے کی اخلاقی تربیت کرنا اور ربانی تعلق کی درست جہت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا بہرحال معاشرے کی ضرورت تھی، جو اس دور کے معروضی حالات میں زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں ایک زبردست خلا پیدا ہوا۔ انسانی ضروریات کی طلب سے پیدا ہونے والا کوئی خلا کبھی باقی نہیں رہتا۔ یہ خلا تصوف کی تحریک نے بھر دیا۔ مسلم معاشرے کے زہد اور غیر مسلم فلسفوں اور روایات سے متاثر تصوف کی تحریک اس فضا میں غیر محسوس طریقے سے اپنی جگہ بناتی چلی گئی اور دوسری اور تیسری صدی میں عوام و خاص دونوں میں مقبول ہو گئی۔ تصوف کا عروج و زوال۔ تیسری صدی ہجری اور اس کے بعد جب عباسی خلفاء کے زیر حکومت مسلم معاشرہ علمی، تمدنی، معاشی اور معاشرتی پہلو سے اپنے عروج پر تھا، اسی دور میں تصوف کی روایت بھی وقت کے بہترین لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ سید الطائفہ شیخ جنید بغدادی، شیخ بایزید بسطامی، شیخ سری سقطی، شیخ ذوالنون مصری، شیخ ابو بکر شبلی اور شیخ ابو القاسم گرگانی جیسے اکابرین نے اگر تصوف کی عملی روایت کو منتہائی کمال پر پہنچایا تو سہل بن عبداللہ تستری، شیخ ابو طالب مکی، امام ابو القاسم قشیری، شیخ علی حجویری، امام غزالی، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ ابن عربی اور جلال الدین رومی جیسے صوفیوں نے عملی روایت کے ساتھ علم اور قلم کی طاقت کے ساتھ تصوف کے اسرار و رموز کو اعلیٰ علمی سطح پر پیش کیا۔ تاہم 5ویں صدی ہجری میں تصوف کا افراط و تفریط سامنے آنے لگا تھا، اس لیے اس پر شدید تنقید شروع ہو گئی۔ 5ویں صدی میں اس تنقید کا آغاز ابن حزم نے کیا۔
چھٹی صدی میں ابن جوزی اور پھر امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم نے اس تنقید کو عروج پر پہنچا دیا۔ یہ تنقید آنے والے زمانے میں اگر جاری رہتی تو بہت عرصے قبل ہی تصوف کی روایت ختم ہو جاتی یا کم از کم اس کا اثر بہت محدود ہو جاتا۔ تاہم اس عرصے میں مسلم دنیا کو ایک زبردست تانحے کا سامنا کرنا پڑا، جس نے نہ صرف مسلمانوں کی علمی روایت کو شکست و ریخت سے دوچار کر دیا، بلکہ وہ حالات پیدا کر دیے جن میں لوگوں کے لیے سکون و عافیت کی واحد جائے پناہ گوشائے تصوف تھا۔ یہ سانحہ تاتاریوں کا مسلم دنیا پر حملہ تھا، جس نے 7ویں صدی ہجری میں وسطی ایشیا سے لے کر مشرق وسطیٰ تک تمام عالم اسلام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مسلم دنیا کے تمام تہذیبی اور علمی مراکز بجز اسپین کے، جو بعد میں مسیحیوں کے ہاتھوں برباد ہو گیا، اس آفت کی نظر ہو گئے۔ اس فتنے کا نقطۂ عروج بغداد کی تباہی کا سانحہ تھا، جو 1258 بمطابق 656 ہجری میں پیش آیا، جس کے بعد مسلم دنیا پر تباہی اور بربادی کی وہ المناک رات مسلط ہوئی جس کی مثال انسانی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ مسلم معاشرہ، ریاست، سیاست، علم، تہذیب، غرض ہر شعبۂ زندگی پر اس کے ایسے منفی اثرات مرتب ہوئے جن سے مسلمان کئی صدیوں تک باہر نہ نکل سکے۔ مسلمانوں نے سیاسی اعتبار سے اپنا کھویا ہوا مقام سلطنت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت کی شکل میں کسی نہ کسی طرح واپس لے لیا، لیکن علمی طور پر وہ دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ ایسے تباہ حال مسلم معاشرے میں اہل تصوف کا اثر و نفوذ مزید بڑھ گیا۔ خاص کر عالم عجم میں تصوف کی مختلف شاخوں اور خانوادوں کے سلسلے پھیلتے چلے گئے۔ اہل شریعت کے بالمقابل اہل طریقت ہی اصلاً معاشرے کی فکری قیادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ اس دور میں ہندوستان مسلمانوں کا فکری مرکز بن چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم اقتدار کا یہ وہ واحد خطہ تھا جو فتنہ تاتار سے محفوظ رہا تھا۔ چنانچہ پورے وسطی ایشیا، ایران اور مشرق وسطیٰ سے مسلم شرفاء، علماء اور صوفیاء ہجرت کر کے یہاں آ گئے۔ سرزمین ہند اپنے سیاسی حالات، تاریخی پس منظر، مذہبی روایت اور فلسفیانہ افکار کی بنا پر تصوف کے پودے کی زرخیزی کے لیے ایک بہترین جگہ تھی۔ چنانچہ شجر تصوف یہاں خوب پھلا پھولا اور اس کے بطن سے خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ فرید الدین گنج شکر، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور شیخ نظام الدین اولیاء جیسے اکابرین تصوف نے جنم لیا۔ مغلیہ سلطنت کے زمانے تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت غیر مقامی حکمرانوں کی نہیں رہی تھی، بلکہ بحیثیت قوم یا گروہ ان کا اجتماعی تشخص واضح ہونے لگا تھا۔ لیکن حکومت کے باوجود ہندوستان میں مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں بہرحال اقلیت میں تھے۔ دوسری طرف اس معاشرے میں اہل تصوف کی حیثیت صرف صوفیاء ہی کی نہیں، بلکہ مسلم معاشرے کے فکری رہنماؤں کی بھی تھی۔ اس پس منظر میں ہند میں تصوف کی روایت علمی اور سیاسی طور پر بھی فعال ہونے لگی۔ اس میں ایک طرف شیخ احمد سرہندی جیسے صاحب علم و فضل اور صاحب عظیمت لوگ پیدا ہوئے، تو دوسری طرف شاہ ولی اللہ جیسے بے نظیر عالم اور مدبر پیدا ہوئے جن کی نظیر تاریخ اسلام میں کم ہی پائی جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک مثال سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کی ہے، جو صاحب سیف و قلم تھے۔ جیسا کہ معلوم ہے، یہ دونوں بزرگ تصوف کی روایت سے منسلک تھے، خاص کر شاہ اسماعیل صاحب، جن کی تصنیف ابقات تصوف کی بہت اہم کتاب ہے۔ مسلمانوں کا زوال اور تصوف۔ 19ویں اور 20ویں صدی کا زمانہ مسلمانوں کے ہمہ جہتی زوال کا دور تھا۔ عالم اسلام تقلید و جمود کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ علمی و فکری جمود اور سیاسی و معاشرتی انحطاط کی لہر ہر جگہ اپنے اثرات مرتب کر رہی تھی۔ دوسری طرف اہل مغرب تقلید کی بیڑیاں کاٹ کر اور علم و عقل کو امام بنا کر ماڈرنزم یعنی جدیدیت کے دور میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ سائنسی اور سماجی علوم میں ترقی کے ہتھیار سے لیس ہو کر نکلے اور پورے عالم اسلام پر چھا گئے۔
اس کے رد عمل میں عالم اسلام میں جو احیائی تحریکیں یا افکار وجود میں آئے، ان سب نے یہ محسوس کیا کہ تصوف اس جمود اور بے عملی کو پیدا کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہے، اور تصوف کی اعلیٰ اخلاقی روایات گدی نشینوں کے مفادات پر قربان ہونے لگی ہیں۔ اس صورتحال پر اقبال جیسے بڑے لوگوں نے تنقید کی اور اپنی پرجوش شاعری سے لوگوں کو علمی اور عملی جمود توڑنے پر آمادہ کیا۔ اس زمانے میں سیاسی حالات سے متاثر ہو کر جو مسلم احیائی تحریکیں وجود میں آئیں، ان میں اہل تصوف کا زیادہ کردار نہ تھا۔ مزید یہ کہ ابن تیمیہ کے زیر اثر عرب میں جو احیائی تحریک اٹھی وہ تصوف کے قطعاً خلاف تھی۔ خود بر صغیر میں پیدا ہونے والی اسلام کے سیاسی انقلاب کی تعبیر اپنی روح کے اعتبار سے تصوف کے خلاف تھی۔ اس سے وابستہ بڑے اہل علم نے تصوف پر شدید تنقیدیں کیں۔ امت کی تاریخ میں ایک طویل عرصے بعد فکری قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو تصوف کے خلاف تھے یا اس سے زیادہ ہمدردی نہیں رکھتے تھے۔ نیز جدید تعلیم کے بڑھتے ہوئے رجحانات بھی اس بات میں مانے ہوئے کہ لوگ اپنا ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں دے کر دنیا سے منہ پھیر لیں۔ مسلم معاشرہ مغرب کی جدیدیت کا براہ راست اثر قبول کر رہا ہے، جس میں تقلید کے مقابلے میں آزادی اور باطنی تجربات و مشاہدات کے مقابلے میں عقلیت کو بہرحال ترجیح حاصل ہے۔ ان تمام چیزوں نے مل کر مسلم معاشرے میں اہل تصوف کے کردار کو بہت محدود کر دیا ہے، اور زمانہ قدیم کی طرح آج اعلیٰ اذہان تصوف کی تحریک سے کم ہی وابستہ نظر آتے ہیں۔ ایک نیا روحانی خلا اور انسان کی تلاش۔ تاہم یہ ایک حقیقت تھی اور ہے کہ تصوف نے جن بنیادوں پر ابتدائی زمانے میں امت میں اپنی جگہ بنائی تھی وہ آج بھی پوری طرح نہ صرف موجود ہیں بلکہ اپنی شدت میں کہیں زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ مغرب جو دور جدید میں انسانیت کا امام ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے اس کی کوششوں اور ناکامی پر کچھ تبصرہ ہم شروع میں کر چکے ہیں، لیکن اس حوالے سے خود ہمارے ہاں حالات اچھے نہیں، یعنی بے سکونی اور بدامنی کا وہ ماحول جو ذہنی سکون سے لوگوں کو محروم کر رہا ہے۔ مال و دولت کی فراوانی میں مادی وجود پر حد سے زیادہ توجہ جو شخصیت کے توازن کو بگاڑ رہی ہے۔ مادہ پرستی کی وہ دوڑ جو اعلیٰ اخلاقی اقدار کے انحطاط کا سبب بن رہی ہے، جیسی غیر مذہبی چیزوں کے علاوہ مذہب کی وہ سیاسی تعبیر جس نے نفس انسانی کی پاکیزگی کے بجائے سیاسی انقلاب کو اپنا موضوع بنا کر معاشرے میں ایک مستقل ہنگامہ آرائی برپا کر رکھی ہے، اور ظاہری دینداری کا وہ ہنگامہ جو روحانی وجود کی عدم تسکین کا باعث بن چکا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے روحانی وجود کی عدم تسکین کا سبب بن رہی ہیں۔ مسلم تاریخ کی ابتدائی صدیوں کی طرح آج بھی امت کی مذہبی اور فکری قیادت کی توجہات کا اصل مرکز فرد نہیں ہے۔ ان کے لیے زیادہ اہم کام قومی اور سیاسی مسائل، علمی اور فکری چیلنجز، قدامت پسند دینی روایات کا احیاء وغیرہ بن چکے ہیں۔ فرد کی شخصیت، تطہیر اخلاق، روحانی اور مادی عناصر میں توازن، خدا اور بندے کا درست تعلق، مخلوق سے درست رویہ، دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت کی سوچ، اپنے مفاد اور تعصبات سے بلند ہو کر سوچنے کی صلاحیت جیسی اقدار اب کم ہی لوگوں کا موضوع رہ گئی ہیں۔ مغرب و مشرق میں دور جدید کی تیز رفتاری اور انتشار کا مارا ہوا انسان عرصے سے اپنے اس خلا کو بھرنے کی تلاش اور جستجو میں ہے۔ اس تلاش میں اس نے کبھی چرچ کی مشرکانہ آغوش میں لوٹ جانے کو گوارا کیا، جس کی علمی کمزوریوں اور عملی خرابیوں سے وہ نکل بھاگا تھا، اور کبھی بدھ مت اور ہندو دھرم جیسے متصوفانہ مذاہب میں جائے پناہ تلاش کی۔ کبھی ہپیزم کی موسیقی، منشیات اور بے فکری میں اپنی بے سکونی کا حل ڈھونڈا، تو کبھی تصوف کو ایک نئے بین الاقوامی نام یعنی اسپرچویلٹی کے ساتھ اختیار کیا، جو عقیدے، شریعت اور عقلیت تینوں سے بلند ہو کر آزادی، جذباتی تسکین اور انسانیت کی بنیاد پر داخلی سکون کا راستہ دکھاتا ہے۔ کبھی اس نے روحانیت کا بدل جذبہ قوم پرستی میں جانا، اور کبھی ماضی کی عظمت رفتہ کے حصول کو مقدس مذہبی مشن بنا کر
انسانوں کی روحانی طلب کو اس ذریعے سے پورا کرنا چاہا۔ انسان کا مسئلہ اسلام کی نظر میں۔ مادیت کے اس دور میں جب انسانیت حقیقی اور کامل سکون کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور جدید و قدیم تمام طریقے اس کے مسائل کو حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، یہ دین حق اسلام کی خالص اور بے آمیز دعوت ہی ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابی، حسنات اور سکون کی بشارت دیتی ہے۔ اسلام انسان کے مسائل کو کس طرح حل کرتا ہے، اس بات کو جاننے سے قبل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام انسان کے مسائل کو کس طرح دیکھتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق انسان اصلاً اس دنیا کا باسی نہیں اور نہ اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق اس کی زندگی کا مقصد جنت کی ابدی نعمتوں کے درمیان خدا کی رفاقت اختیار کرنا ہے۔ سورہ قمر آیات 54 تا 55۔ یہ رفاقت اعلیٰ کوئی ایسی چیز نہیں جو بلا استحقاق کسی کو دے دی جائے۔ انسان اس رفاقت کا حقدار اس وقت بنتا ہے جب وہ یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ وہ خدا کو بن دیکھے بھی اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا اور نتیجے کے طور پر خدائی احساس میں جینے اور خدائی اخلاقیات کو اپنانے والا شخص بن جاتا ہے۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو 2 ادوار میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ اس دنیا کی وہ مختصر زندگی ہے جس میں انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا اور اس حالت میں اسے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہی اس کا امتحان ہے جس میں اچھے برے حالات کے ذریعے سے اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ سورہ انبیاء آیت 35۔ اس آزمائش میں اسے ایک طرف اپنی مادی ضروریات کو پورا کرنا ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو ان تمام مادی آلائشوں سے بچا کر اپنا تزکیہ کرتے رہنا ہے جن کا علم اسے نفس میں ودیت کردہ خیر و شر کے فطری شعور اور نبیوں کی رہنمائی سے ہوتا ہے۔ اس آزمائش میں سرخرو ہونے کا نتیجہ آخرت کی ابدی زندگی میں خدا کے انعام کا حصول ہے، جبکہ ناکامی کا مطلب ایک برے انجام کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے اعتبار سے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے۔ سورہ 3 آیت 95۔ اس ساخت کی تفصیل ہم انسانی شخصیت کے عنوان سے پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ یہ ساخت نہ صرف انسان کو اس مقصود کے حصول کے لیے تیار کرتی ہے بلکہ وہ امتحان بھی پیدا کر دیتی ہے جس سے گزر کر انسان اپنے مقصد کو پا سکتا ہے۔ انسان کا اپنا وجود بیک وقت اس کی آزمائش بھی ہے اور اس کے مقصد کے حصول میں معاون بھی۔ آزمائش اس پہلو سے کہ انسان کی حیوانی جبلتیں اور تقاضے بہت طاقتور ہوتے ہیں، یہ لمحہ لمحہ ضروریات کی شکل میں اپنا اظہار کرتے رہتے ہیں، اس لیے انسان پر اکثر اس کے حیوانی شعور کا غلبہ رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی عقل، ذوق، ارادے اور بدترین حالات میں ضمیر کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف انسان کا نفسی یا روحانی وجود لاشعوری طور پر یہ جانتا ہے کہ وہ بندہ ہے۔ قرآن کریم کے مطابق انسان کا وجود نہ صرف خدا کی پھونکی ہوئی روح سے تخلیق ہوا ہے بلکہ دنیا میں آنے سے قبل خود انسان کو اس کے رب اور اس کے امتحان سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ سورہ آراف آیت 172۔ امتحان کی غرض سے اس واقعے کی براہ راست یاد تو اس کے ذہن سے مٹا دی گئی ہے، لیکن اس یاد کے آثار اس کے اندر اور باہر جگہ جگہ بکھیر دیے گئے ہیں۔ انسان کی انا جس طرح اسے اس کی اپنی ہستی کا شعور دیتی ہے، اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ایک محتاج محض بندہ ہے، خالق نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر ثبت یہ داغ سجدہ ہی نہیں بلکہ اس کی نفسیات میں موجود تنہائی کا احساس، اس کے حالات میں قدم بقدم پھیلی ہوئی محتاجی اور اس کے ارد گرد موجود کائنات میں اپنے خالق کے آثار پڑھ لینے والی عقل، سب اسے اپنے مالک کا پتہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے اندر کا ضمیر جو خدا کا زندہ پیغمبر اور اس کی زندہ عدالت بھی ہے، اور اس کے ذوق انسانی کے اندر ابلتا ہوا لامحدود خواہشات کا سمندر جو کبھی جنت کے دیدار سے پھوٹا تھا، اسے صاف بتاتے ہیں کہ اس فانی دنیا میں مکمل سزا و جزا اور مکمل تسکین خواہش کا کوئی امکان ہی نہیں۔ اس کے لیے تو ایک جہان دیگر چاہیے۔
وہی جہاں روز ازل جس کے حسن لازوال کی ایک جھلک دیکھ کر انسان اس مہلک امتحان میں بے دریغ کود گیا تھا اور اس راہ کے خطرات کو نظر انداز کرنے کی بنا پر ظالم و جاہل کے خطاب کا مستحق ہوا تھا۔ سورہ احزاب آیت 72۔ انسانی وجود کے یہ سارے پہلو اسے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ سیدھا اپنی منزل کی سمت بڑھتا چلا جائے، مگر اکثر انسان حیوانی شعور سے اتنے مغلوب ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عقل اور ارادے کو اپنی خواہش کو اس عارضی دنیا تک ہی محدود کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی دنیاوی راحتوں کے حصول کی جد و جہد میں گزرتی ہے، مگر عقل کو مفلوج، ارادے کو پست، جذبات کو کثیف اور ضمیر کو مار کر جو زندگی گزاری جاتی ہے وہ انسان کو ان تمام مسائل سے دوچار کر دیتی ہے جن کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے، یعنی اس کی ذات کا روحانی عدم اطمینان، مادی زندگیوں کی ناکامی کا انسانی شخصیت کو مجروح کر دینا اور جذباتی بحران کو پیدا کرنا اور عقلی سوال سے چشم پوشی یا ان کا جواب نہ پا کر عقلی عدم اطمینان کا شکار ہو جانا۔ ان سب پر مستضاد یہ مسئلہ ہے کہ خواہشات اور مفادات کے مارے جذباتی عدم توازن کا شکار انسان زمین کو ظلم و فساد سے بھر دیتے ہیں اور دیگر انسانوں کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں۔ ایسے میں وحی کی روشنی آسمان سے اترتی ہے، وہ عقل و ارادے کو حیوانیت کے تسلط سے آزاد کرنے اور جذبات و خواہشات کو جنت سے متعلق کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ وہ اس کی انا کی بے بسی کے ہر موقع پر خدا کی لامحدود طاقت سے اسے قوت دیتی اور اس کی عقل کے ہر سوال کا جواب دے کر اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کرتی ہے۔ وہ اچھے برے ہر طرح کے حالات میں اسے خدا سے متعلق کر کے اس کی شخصیت کو ٹوٹنے اور بگڑنے سے بچاتی ہے۔ بندگی کی دعوت، انسانی مسائل کا حل۔ دین کے جس پیغام کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے وہ انسانوں میں اضطراب پیدا کرتا ہے۔ وہ ان کو غفلت کی گہری نیند سے بیدار کرتا اور سطحی اور عارضی مسائل سے اٹھا کر ایک ختم نہ ہونے والے مسئلے سے خبردار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں وہ راستہ بتاتا ہے جو نہ صرف آخرت کے مسئلے سے انسان کو نجات دلانے والا ہے بلکہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ یہ راستہ پروردگار عالم کی بندگی کا راستہ ہے۔ قرآن کے مطابق اس دنیا میں انسان کا مقصد تخلیق خدا کی بندگی ہے۔ سورہ زاریات آیت 56۔ یہی ہر پیغمبر کی دعوت بھی رہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 89، سورہ نحل آیت 36۔ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا و آخرت کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ بندگی کی یہ دعوت جب خارج میں اپنا ظہور کرتی ہے تو وہ دین کامل جنم لیتا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اس دین کو پورے شعور کے ساتھ اختیار کرنے سے ایک خاص قسم کا انسان جنم لیتا ہے۔ ذیل میں ہم اس بندہ مومن کے خد و خال بیان کر رہے ہیں جو بندگی کی اس دعوت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ بندگی کی یہ دعوت کس طرح انسان کے روحانی، عقلی اور جذباتی مسائل کو حل کرتی ہے، اور آخر میں ہم عملی تربیت کا وہ نظام بیان کریں گے جو حقیقی بندہ مومن کو جنم دے کر اس کے لیے اخروی کامیابی اور دنیاوی سکون کا راستہ کھول دیتا ہے اور جس کا قائم کرنا ہمارے پیش نظر ہے۔ بندہ مومن۔ قرآن کریم اور سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ دین کی دعوت کس طرح کے انسان پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اس انسان کی بنیادی صفات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حکمت و بصیرت۔ اس دنیا کی ہر دعوت لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ان کے اندرونی وجود کو اپیل کرتی ہے اور پھر اسی طرح کے لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ اپیل جذبات، تعصبات، خواہشات اور معقولیت وغیرہ میں سے کسی بھی چیز کے لیے ہو سکتی ہے۔ دعوت کی بنیاد اگر جذبات و تعصبات ہیں تو اس کے گرد جذباتی اور متعصب لوگ ہی جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ دعوت ان کا تعصب بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ اسلام اپنی دعوت کی بنیاد عقل و بصیرت پر رکھتا ہے۔ اس کو قبول کرنے والے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اور ان کی یہی صلاحیت پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات دین کے اعتبار سے بنیادی نہیں،
لیکن ہم اس چیز کو آغاز میں اور تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہماری آج کی مذہبی دعوت حکمت و بصیرت دونوں سے آری ہے، اور اس کے پیدا کردہ مذہبی لوگ جذبات و تعصبات کا نمونہ ہیں۔ حکمت عقل کا ثمرہ اور بصیرت انسان کے فہم کی طاقت کا اظہار ہے۔ عقل و فہم انسان کا سب سے بنیادی وصف ہے، جس کی بنا پر انسان قرآن کریم کا مخاطب ہونے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی صلاحیت کی بنیاد پر انسان حواس کے دائرے سے باہر کی چیزوں کو سمجھنے کی منفرد صلاحیت اور جذبات و خواہشات سے بلند ہو کر حقیقت کا ادراک کرنے کا غیر معمولی ملکہ رکھتا ہے۔ اسی عقل کی بنیاد پر انسان اس دھرتی کے تمام جانداروں سے قوت و طاقت میں کم ہونے کے باوجود زمین کا حکمران ہے۔ اسی کی بنیاد پر اس نے پتھر سے تمدن کو جنم دیا اور بحر و بر کو مسخر کر لیا ہے۔ انسان روز اپنے گھر، دفتر اور کاروبار کے معاملات صرف اسی عقل کی بنیاد پر بہترین طریقے سے چلاتے ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کی جتنی صلاحیت عقل میں ہے، کسی اور ذریعے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں انسان کے اسی شرف کو بنیاد بنا کر اس سے کلام کرتے ہیں، بلکہ قرآن کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید و آخرت کی دعوت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے تمام تر دلائل عقلی ہوتے ہیں۔ وہ اس سطح پر آ کر انسانوں سے گفتگو کرتے ہیں جس سطح سے ایک انسان دوسرے انسان کو بات سمجھاتا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کی بات نہیں مانتے، قرآن ان کے بارے میں بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں، دلائل پر غور نہیں کرتے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ شعوری طور پر قرآن کریم کی بنیاد پر دین سمجھتے ہیں، یا وہ جذبات اور خواہشات سے بلند ہو کر خالص عقلی بنیادوں پر معاملات کو دیکھنے کی استعداد رکھتے ہیں، قرآن کریم ان کی اس استعداد کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ یہ عقلی استعداد دو پہلوؤں سے ان کی مددگار بن جاتی ہے۔ ایک یہ کہ ان کی یہ عقلی صلاحیت انہیں خدا کے قرب اور معرفت کی نت نئی بلندیوں سے نوازتی ہے۔ وہ انفس و آفاق اور اپنے احوال پر لمحہ لمحہ غور کر کے خدا کی عظمت اور اس کی عنایات کے نت نئے نشان تلاش کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ دنیاوی مسائل کے حل میں اس عقل کا بہترین استعمال کر کے اپنے دنیاوی معاملات کو بہت بہتر بنا لیتے ہیں۔ ان کی عقل زندگی کے ہر مسئلے کا ایک ایسا حل فراہم کرتی ہے جو بیشتر حالات میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ جب اجتماعی طور پر یہ سوچ بروئے کار آتی ہے تو ایسے انسان بحر و بر کو مسخر کر لیتے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں باتوں کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی دعائیں اور اذکار یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صبح و شام لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کیسی اعلیٰ جہتیں تلاش کر لیتے تھے، اور پھر کس طرح وہ حضور کے بے مثل الفاظ میں ڈھل جاتی تھیں۔ اسی طرح عملی زندگی میں حضور نے حکمت اور دانائی کا استعمال کر کے پورے عرب کو فتح کر لیا۔ اس کی بہت کچھ تفصیل سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ حضور کی اپنی ذات عقل و فہم کے اعتبار سے ایک معجزہ بن چکی تھی، جس کا کوئی جواب حضور کے مخالفین کے پاس نہیں رہا تھا۔ ہم اختصار کے پیش نظر حالت جنگ اور حالت امن کی ایک ایک مثال دے کر اپنی بات واضح کریں گے۔ جنگ احزاب کے موقع پر قریش نے پورے عرب کی طاقت کو جمع کیا اور کم و بیش 10,000 اور بعض روایات کے مطابق 24,000 کا ناقابل شکست لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ کھلے میدان میں اس لشکر کا مقابلہ ناممکن تھا۔ حضور نے اس موقع پر حضرت سلمان فارسی کا مشورہ قبول کیا۔ چنانچہ مدینے کے دفاع کے لیے ایک بڑی خندق کھودی گئی۔ یہ چیز اہل عرب کے لیے قطعی نامانوس تھی، چنانچہ ان کی عددی اکثریت قطعاً غیر مؤثر ہو گئی اور آخر کار انہیں نامراد ہو کر لوٹنا پڑا۔ حالت امن میں اس صلاحیت کی ایک مثال حضور کی شادیاں ہیں۔ بحیثیت رسول یہ مقدر تھا کہ عرب پر حضور کا غلبہ ہو جائے۔ یہ غلبہ اگر قتل و غارت گری کے بعد ہوتا تو اہل عرب کی نفسیات میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی اور نہ وہ اسلام کے دست و بازو بنتے۔ چنانچہ حضور نے شادیوں کا وہ راستہ اختیار کیا
جو عرب کے حالات میں بہت مؤثر طریقہ تھا۔ عرب ایک قبائلی سماج تھا۔ قبائلی زندگی میں رشتہ داریاں نصرت و حمایت کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ خاص کر داماد اور سسرالی رشتے کا احترام وہاں کی روایات میں واجب تھا۔ چنانچہ حضور نے کئی اہم قبیلوں کے سرداروں کی بیٹیوں سے شادی کی۔ ان خواتین میں قریش کے سردار ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ، قبیلہ بنی مصطلق کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ، خیبر کے یہودیوں کے سردار کی بیٹی حضرت صفیہ اور قریش کے سردار حضرت عباس کی سالی حضرت میمونہ، جو خود بھی بڑے خاندان سے تھیں، قابل ذکر ہیں۔ اس طریقے نے اسلام کے بدترین دشمنوں کو بغیر جنگ اسلام کا حمایتی بنا دیا۔ خدا میں جینے والا انسان۔ قرآن کریم کا مرکزی خیال خالق کائنات کو انسان سے متعارف کرانا ہے۔ یہ کام قرآن کریم پروردگار کی صفات کے بیان سے کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ قرآن کریم انفس و آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ایک معقول انسان جیسے ہی ان صفات اور نشانیوں پر غور کرتا ہے، اس کا پورا وجود خدا کی عظمت کے احساس میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ انسانوں کی عظمت میں جیے، ان کے ترانے پڑھے اور ان کی حمد کے نغمے گائے۔ بندہ مومن کی زندگی کا مقصود خدا کی یاد میں جینا ہوتا ہے۔ اس کے سارے جذبات کا رخ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ وہ ہر خوشی و نعمت میں رب کی حمد کرتا اور ہر مصیبت کے موقع پر اس سے رجوع کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا خدا ہے، بت نہیں ہے۔ قرآن کے اپنے الفاظ میں اسے پکارنا کنویں پر کھڑے ہو کر پانی کو آواز لگانا نہیں ہے۔ کنواں اپنا پانی خود لوگوں کو نہیں دے سکتا، مگر خدا جس کے ہاتھ میں سارا نفع و نقصان ہے ایک زندہ ہستی ہے۔ جس طرح ایک انسان دوسرے کی بات سن کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی طرح خدا بندے کی بات کا جواب دیتا ہے، اس پر اپنی بہترین رحمتیں اور عنایتیں نازل کرتا ہے۔ اسے بندہ مومن کی زندگی میں اپنے ظہور کے لیے قیامت کے انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ حالات و اسباب کے پردے میں بھی اپنا ظہور کرتا ہے اور بندے کو ہر لمحہ اپنی موجودگی اور اپنی مدد و نصرت کا احساس دلاتا ہے۔ اس کا نتیجہ بالکل ظاہر ہے۔ بندہ مومن کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا غم نہیں آ سکتا جو اسے توڑ ڈالے۔ اس کی زندگی میں کوئی مایوسی نہیں آ سکتی، کوئی حزن نہیں آ سکتا، کوئی پچھتاوا نہیں آ سکتا، کوئی جذباتی بحران نہیں آ سکتا، اور اس کی زندگی سراپا سکون و اطمینان بن جاتی ہے۔ آخرت کی سوچ۔ بندہ مومن یہ بات جانتا ہے کہ اصل زندگی یہ نہیں جو ابھی موجود ہے، یہ تو امتحان ہے۔ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی آخرت میں شروع ہوگی۔ اس کے بعد بندہ مومن کا وجود سراپا اضطراب بن جاتا ہے کہ اسے آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ وہ غفلت و بے نیازی کے بجائے احتساب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ وہ رب کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتا، خیر و شر کے تقاضوں کو پورا کرتا اور دنیا کے اچھے برے حالات میں کبھی اعتدال و توازن نہیں کھوتا۔ اس کا اصل کنسرن اور مقصد دنیا کا کھونا اور پانا نہیں، بلکہ آخرت کا کھونا اور پانا ہوتا ہے۔ وہ جنت کے خیالوں میں جیتا اور جہنم کے اندیشوں سے لرزتا ہے۔ ایسے انسان کا سکون نہ دنیا کا دکھ درد چھین سکتا ہے اور نہ اس کی ذات سے دوسرے انسانوں کو کبھی ظلم و زیادتی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اخلاقی وجود۔ دین کی اصل اور بے آمیز دعوت بندہ مومن پر یہ حقیقت بالکل واضح کر دیتی ہے کہ بندہ مومن کا امتحان اصل میں اخلاقی میدان میں ہو رہا ہے۔ اسے اپنے اندر کے خیر و شر کے شعور کو کبھی مردہ نہیں ہونے دینا، اس کی صدا کو سننا ہے اور اپنے جذبات، خواہشات، مفادات اور تعصبات کو اس کے تابع رکھنا ہے۔ یہ چونکہ بے حد مشکل امتحان ہے اور انسان بار بار پھسلتا ہے، اس لیے قرآن کریم بھی ان اخلاقی مطالبات کو انداز بدل بدل کر دہراتا ہے۔ یہ اخلاقی رویے جس معاشرے میں عام ہو جائیں، وہ معاشرہ دھرتی پر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں قائم کیا تھا،
جہاں بہترین اخلاق کے لوگوں نے کم ترین وسائل کے ساتھ ایک فلاحی انسانی معاشرے کا بہترین نمونہ قائم کیا تھا۔ شخصی ارتقاء۔ مندرجہ بالا چاروں صفات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ مومن کی شخصیت ہر لمحہ اور ہر روز ارتقاء پذیر ہوتی ہے۔ وہ ہر دن خدا سے تعلق کی کوئی نئی جہت دریافت کرتا، اس پر اپنے اعتماد میں اضافہ کرتا، اپنی اخلاقی کمزوری کو دور کرتا، اپنے عمل کو بہتر بناتا اور اپنی شخصیت میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ پختگی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دیگر پہلوؤں کی طرح اس اعتبار سے بھی ایک بہترین نمونہ ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ کی شخصی مضبوطی کے جو مظاہر سامنے آئے، ان کی نظیر ملنا بہت مشکل ہے۔ اس جنگ میں پہلی دفعہ مسلمانوں کا لشکر 12,000 کی ایک بہت بڑی تعداد میں تھا، مگر مسلمانوں کا یہ عظیم لشکر دشمنوں کی اچانک تیر اندازی سے منتشر ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں چند لوگوں کے ہمراہ تنہا رہ گئے۔ دشمنوں کے نرغے میں ہونے کے باوجود آپ گھبرائے بغیر میدان میں کھڑے رہے اور رجزیہ اشعار پڑھ کر مسلمانوں کو اپنی طرف بلاتے رہے۔ آپ کے پکارنے پر مسلمان لوٹے اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اس سے زیادہ بڑا واقعہ یہ ہوا کہ اس جنگ کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو آپ نے مکہ کے 9 مسلموں کو تالیف قلب کے لیے بہت کچھ مال دیا، جس پر کچھ انصار ناراض ہو گئے۔ اس موقع پر آپ نے انصار کو اکٹھا کر کے جو تقریر کی، اس سے زیادہ مؤثر تقریر شاید کبھی کسی لیڈر نے نہیں کی ہوگی۔ اس تقریر میں آپ نے پہلے انصار کو اپنے احسان یاد دلائے۔ ہر احسان کے جواب میں انہوں نے آپ کی تصدیق کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں اے انصار، تم کہہ سکتے ہو کہ ساری دنیا نے تم کو جھٹلایا، ہم نے تمہاری تصدیق کی۔ سب نے تمہیں چھوڑ دیا، ہم نے پناہ دی۔ تم محتاج تھے، ہم نے تمہاری مدد کی۔ تم یہ کہو تو میں تمہاری سب باتوں کی تصدیق کروں گا، لیکن دیکھو میں نے یہ بھیڑ بکریاں نئے ایمان لانے والوں کو ان کے حق کے طور پر نہیں بلکہ تالیف قلب کے لیے دی ہیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ یہ الفاظ سنتے ہی انصار رو پڑے اور روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں۔ یوں دلوں میں دوریاں پیدا کرنے والا ایک مسئلہ محبت میں اضافے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اپنوں اور غیروں کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں یہی مضبوط شخصیت ہر مسئلے اور مشکل کو حل کرتی اور ہر صورتحال سے نکلنے کا ایک راستہ دیتی ہے۔ بندگی کی دعوت، انسان کے روحانی وجود کی تکمیل۔ بندگی کی آسمانی دعوت جس بندہ مومن کو پیدا کرتی ہے، اس کی مطلوب صفات کو سمجھ لینے کے بعد یہ جاننا بھی اہم ہے کہ بندگی کی یہ دعوت کس طرح اس انسانی شخصیت پر اثر کرتی ہے جس کا تجزیہ ہم شروع میں کر چکے ہیں۔ انسانی شخصیت کی اس بحث میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ انسان کا اصل وجود اس کا وہ نفسی یا روحانی وجود ہے جو خدا کی اپنی پھونکی ہوئی روح سے پیدا ہوا ہے۔ سورہ صاد آیت 72 اور سورہ سجدہ آیت 32۔ اس پھونک کے نتیجے میں انسان کا وجود قرب الہی کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد یہ مہک حیوانی وجود کی کثافت سے اس طرح مغلوب ہو جاتی ہے کہ انسان اس خوشبو کو بھول جاتا ہے۔ مگر جیسے ہی اسلام کی دعوت عبادت رب سامنے آتی ہے، انسان کے قلب میں جاگزی پرانی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ انسانی عقل اور ارادہ مفادات، تعصبات اور خواہشات کے ڈھیر کو پرے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے تو انسان کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا کہ جس بوئے معطر سے اس کا وجود روز ازل مہکا تھا، وہی خوشبو آج پھر اس کے قریب مہک رہی ہے۔ روح انسان پر اس کا یہی وہ اثر ہے جس کے نتیجے میں دل اللہ کی یاد سے سکون و اطمینان پاتے ہیں۔ سورہ رعد آیت 28، اور جس کے بعد انسان ساری زندگی قرب خداوندی کی روحانی مہک کے سہارے گزار دیتا ہے۔ اسلام ایک عقلی روحانی مذہب۔ اسلام معروف معنوں میں کوئی روحانی مذہب نہیں،
یہ گرچہ انسان کے روحانی تقاضوں کی مکمل اور بھرپور تسکین کرتا ہے، مگر اس کا راستہ عقل و شعور کا راستہ ہے، نہ کہ عقل کو معطل کر کے مراقبہ و مشاہدہ حق کی کوششوں کے ذریعے قرب الہی کا۔ ہم نے انسان کے وجود کا جو تجزیہ کیا ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ انسان کا اصل شرف اور قوت اس کی عقل ہے۔ دین اس کو مخاطب کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر لوگوں کو اپنی بات کو پرکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ دعوت جب قبول کر لی جاتی ہے تو دین اسی عقلی وجود کی صلاحیتوں یعنی یادداشت، تجزیہ و تحلیل، غور و فکر، تصور و تخیل کو استعمال کر کے خدا سے قربت پیدا کرتا ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ انہی صلاحیتوں کو استعمال کر کے زندگی کے ہر سرد و گرم اور صبح و شام خدا کو یاد رکھو اور حیات و کائنات کے ہر گوشے پر نظر ڈال کر خدا کی صنائی پر غور کرو۔ زمانہ قدیم میں شاید اس بات کی اہمیت نمایاں نہیں ہوتی، مگر دور جدید میں جب انہی عقلی صلاحیتوں کی بنیاد پر انسانوں نے بن دیکھے ایک نیا عالم دریافت کر لیا ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پردہ غیب میں مستور خالق کو دریافت کرنے کی کتنی جہتیں اس کے دائرہ امکان میں ہوں گی۔ انسان اپنے فہم و ادراک اور عقل و تصور کی بنیاد پر اپنے رب سے ایک انتہائی گہرا اور زندہ تعلق پیدا کر سکتا ہے، اور ان صلاحیتوں سے حاصل ہونے والی معرفت بے حد اعلیٰ اور اس سے پیدا ہونے والی محبت بے حد شدید ہوتی ہے۔ یہ تعلق، محبت اور معرفت اس عقلیت سے عبارت ہے جو کائنات پر غور و فکر کر کے خدا، جنت اور جہنم کے غیبی حقائق کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 191۔ یہ بن دیکھے صرف عقلی بنیاد پر خدا کو مان لینا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 3۔ زندگی کو اس کی بندگی کے رنگ میں رنگ لینا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 138۔ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں پر اسے یاد کرنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 191۔ اس کی یاد کو دل کا چین بنا لینا ہے۔ سورہ رعد آیت 28۔ یہ قطرے کا سمندر میں گرنا نہیں بلکہ بندے کا سجدے میں رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ سورہ علق آیت 19۔ یہ مصائب میں کسی بزرگ سے فریاد کرنا نہیں بلکہ گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ سورہ آراف آیت 55۔ یہ خیر و شر کی جد و جہد سے بے نیازی کا نام نہیں، خدا کی طرف بلانے اور اس راہ میں صبر اور اعلیٰ اخلاق پر جمے رہنے کے آہنی عزم کا نام ہے۔ سورہ فاصلات آیات 33 تا 35۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اپنی شخصیت کو سیرت حبیب کے اسوہ حسنہ میں ڈھال لینے کا نام ہے۔ عقل پر مبنی اس روحانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبادات کا وہ نظام بھی عطا فرمایا ہے جو انسان کو ذاتی سطح پر اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہیں۔ دعا، ذکر، معرفت اور عبادات پر مبنی یہ ذاتی تعلق اس بے کس و کمزور انسان کا سب سے بڑا سہارا ہے جسے زندگی میں قدم قدم پر مایوسیوں اور ناکامیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک روحانی انسان خدا سے اتنا زیادہ قریب ہو کر جیتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی دکھ اس کا سکون درہم برہم نہیں کر پاتا، اور کبھی وہ خود ٹوٹنے لگے تو رب العالمین اسے بکھرنے سے پہلے ہی سمیٹ لیتا ہے۔ وجود انسانی کی مکمل تسکین۔ اسلام گرچہ ایک مکمل روحانی اور عقلی پیکج ہے جو انسان کی روحانی طلب اور عقلی تقاضوں دونوں کا بھرپور جواب ہے، لیکن اس واقعے سے اس حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان پر عام حالات میں اس کے حیوانی تقاضے ہی غالب رہتے ہیں۔ انسان کا حیوانی شعور اس کے ذوق جمال اور ضمیر کے ساتھ مل کر خوشی اور راحت کی ایک ایسی دنیا کی تعمیر چاہتے ہیں جہاں ہر محرومی اور مایوسی سے بچ کر انسان کو روحانی سرشاری کے ساتھ مادی عیش و راحت اور ضمیر کی مکمل تسکین بھی میسر ہو۔ یہی وہ جنت ہے جسے انسان اس دنیا میں تعمیر کرنا چاہتا ہے، مگر اس جنت میں بار بار محرومی، مایوسی، اکتاہٹ، دکھ اور غم کا سانپ داخل ہوتا ہے اور انسان کو ڈس لیتا ہے۔
یا پھر جیسا کہ پیچھے ہم نے بیان کیا کہ اس سانپ کو مارنے کی کوشش میں انسان اپنے ضمیر کو بھی مار ڈالتا ہے۔ ہر دو کا نتیجہ جذباتی عدم تسکین اور روحانی اضطراب ہے۔ اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کا ایک مکمل حل دیتا ہے۔ اسلام اپنے پیرووں کو اس دنیا کے بجائے آنے والی دنیا میں جنت کی تعمیر کا نصب العین دیتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انسان کو دنیا میں تزکیے کا مشن دیا گیا ہے، یعنی دنیا کی آلائشوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ وہ انسان کو بتاتا ہے کہ اس کے کسی حیوانی تقاضے اور ذوق جمال پر کوئی پابندی نہیں۔ سورہ اعراف آیات 31-32۔ سوائے اخلاق و شریعت کی ان فطری پابندیوں کے جو بظاہر حیوانی وجود کو کچھ لگام ڈالتی ہیں، مگر در حقیقت وہ کئی پہلوؤں سے انسان کی تسکین کا اہتمام کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان پابندیوں کی وجہ سے انسان اس مادی دوڑ سے الگ ہونے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے جس میں کودنے کا نتیجہ مایوسی اور اکتاہٹ کے سوا کچھ نہیں۔ یوں انسان ایک تکلیف دہ مرحلے سے بچ جاتا ہے۔ دوسرے یہ پابندیاں انسان کے نفس کا تزکیہ کر کے اس کے روحانی وجود کی غذا بن جاتی اور اس کی قوت و طاقت کا سبب بنتی ہیں۔ پھر انہیں نفس انسانی کے ضمیر کی بھرپور حمایت حاصل ہوتی ہے اور ان پر عمل کے بعد ملنے والی روحانی طمانینت اپنی ذات میں بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسرے یہ کہ ان پابندیوں سے انسان میں وہ احساس ابدیت پیدا ہوتا ہے جو اسے یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں وہ ایک عاجز بندہ ہے۔ یہ عجز کا احساس زندگی میں پیش آنے والے ناگزیر مصائب و آلام کے باوجود جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر دین کی یہ یقین دہانی اس کے پاس ہوتی ہے کہ پابندیوں اور مصائب پر صبر کا نتیجہ ختم نہ ہونے والی وہ ابدی بادشاہی ہے جو انسان کو ماضی کے ہر پچھتاوے اور مستقبل کے ہر اندیشے سے بے نیاز کر دے گی۔ اس پوری بات پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن دنیا کی ہر راحت سے استفادہ کرتا ہے اور غیر ضروری طور پر ان کے پیچھے بھاگنے کی کلفت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ محرومی اور دکھ کے ہر جذباتی صدمے کے وقت ایک طرف خدا کی یاد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ یقین کہ بہت جلد اس کے سینے میں لگی ہر پھانس کھینچ لی جائے گی اور اس چبھن کے بدلے میں آنکھوں کو ٹھنڈا کر دینے والی وہ نعمتیں ملیں گی جن کا تصور بھی روح و قلب کو سرشار کر دینے کے لیے بہت ہے۔ بندہ مومن اس یقین کے سہارے جذبات کے ہر بحران سے سرخرو ہو کر نکلتا ہے۔ تربیت کا نظام۔ ہماری یہ گفتگو بڑی حد تک مکمل ہو گئی ہے، مگر اس کا وہ آخری جز باقی ہے جس کے لیے یہ پوری گفتگو کی گئی ہے، یعنی انسانوں میں مطلوبہ تبدیلیاں کیسے لائی جائیں، اس کے لیے تعلیم و تربیت کا کیا نظام تشکیل دیا جائے۔ ہمارے نزدیک اس نظام کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک، فرد کی شخصیت میں تبدیلی کو نشانہ بنایا جائے، دوسرے صحیح علم کی ترویج، اور تیسرے اسے اس کے اپنے ماحول سے نکال کر فطری ماحول میں رکھ کر عملی تربیت دی جائے۔ فرد کی شخصیت میں تبدیلی۔ دور جدید میں یہ بڑی بدقسمتی ہوئی ہے کہ لوگوں نے یا تو حکومتی سطح پر تبدیلی کو اسلام کی دعوت بنا کر پیش کیا ہے یا پھر فرد کے ظاہری وجود میں تبدیلی کو دین کا مطلوب قرار دیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسلام کا اصل نشانہ فرد کے مائنڈ سیٹ یعنی اس طرز فکر میں تبدیلی ہے جو اس کے عمل کو متعین کرتا ہے۔ قرآن کریم سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ دین کا مخاطب فرد ہے اور قرآن اسے مخاطب بنا کر اس کے مائنڈ سیٹ کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا عمل بدلتا ہے اور اس کے ظاہر میں بھی مطلوبہ تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ خارج سے چیزیں ٹھونسنا اسلام کا طریقہ نہیں۔ اجتماعی تبدیلیوں کا راستہ بھی یہی ہے۔ افراد جب ملتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جب ایک ایک فرد کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے تو آخر کار پورے معاشرے میں مجموعی طور پر خیر غالب ہو جاتا ہے۔ یہی اسلام میں اجتماعی تبدیلی کا اصول ہے جو اپنے منتہائی کمال کو پہنچ کر معاشرے کو سکون اور امن سے بھر دیتا ہے۔ زمین اپنے خزانے انڈیل دیتی
اور آسمان رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اس کا نقطۂ آغاز فرد میں تبدیلی ہے۔ صحیح علم کی ترویج۔ فرد کو نشانہ بنانے کے بعد ضروری ہے کہ اس کا علم بدلا جائے۔ اس معاشرے میں اکثر لوگ بنیادی دینی تعلیم نہیں رکھتے۔ جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں وہ زیادہ تر سنی سنائی باتیں، توہمات اور لوگوں کے اپنے خود ساختہ نظریات ہیں۔ جو لوگ بہتر علم رکھتے ہیں وہ عام طور پر دین کی ترجیحات کا ایک غلط تصور رکھتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا علاج یہ ہے کہ قرآن کریم اور سنت کو بنیاد بنا کر دین کا صحیح علم صحیح توازن کے ساتھ انہیں دیا جائے۔ ہم نے اس سلسلے میں جو نصاب بنایا ہے اس کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کے طرز استدلال سے واقفیت۔ ہمارے ہاں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا رواج نہیں، اس لیے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کیا لکھا ہے اور قرآن کا طریقہ استدلال کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات سے ضرور واقف ہوں کہ دین کی یہ بنیادی کتاب اپنی دعوت کو کس طرح پیش کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے پیش نظر قرآن کریم کی بنیادی دعوت یعنی توحید، آخرت اور رسالت کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے والی آیات کے ایک منتخب نصاب کا مطالعہ ہے، جن سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ قرآن کریم تعصبات اور جذبات پر نہیں بلکہ عقل و بصیرت کی بنیاد پر لوگوں کو مخاطب کرتا ہے۔ نمبر 2، توحید اور سزا و جزا سے متعلق آیات۔ قرآن کریم کے حوالے سے دوسری چیز قرآن کریم کے ان بیانات سے لوگوں کو روشناس کرانا ہے جن کا تعلق توحید و آخرت سے ہے۔ یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور آخرت کی زندگی کا ایک بھرپور نقشہ لوگوں کی نظر کے سامنے آ جائے۔ نمبر 3، قرآن کا مطلوب انسان۔ قرآن کریم کے حوالے سے تیسری چیز قرآن کے ان مقامات کا مطالعہ ہے جن میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اسے کن صفات کے حامل لوگ مطلوب ہیں۔ یہ کم و بیش 23 مقامات ہیں جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دین انسان سے کیا چاہتا ہے اور کس نوعیت کی اخلاقی صفات ان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 4، بنیادی شریعت کی تعلیم۔ ایک فرد کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مطالبات دین کا وہ حصہ ہے جسے بطور شریعت فرض کیا گیا ہے۔ ان میں عبادات اور معاشرت وغیرہ کے حوالے سے دین کے مطلوبہ اعمال کی تعلیم شامل ہے۔ نمبر 5، احادیث کی روشنی میں حضور کی سیرت کا مطالعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دین کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ اس کا ریکارڈ احادیث کے ذخیرے میں ہمارے پاس موجود ہے۔ چنانچہ حضور کی سیرت و شخصیت کے وہ پہلو جن میں آپ کا خالق و مخلوق کے ساتھ تعلق واضح ہوتا ہے، ان کی تعلیم بھی اس نصاب کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 6، شخصی اصلاح۔ انسانی شخصیت کے بیان میں ہم نے یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کے ہوش سنبھالنے سے قبل خارجی عوامل یعنی وراثت، ماحول اور تربیت اس کی شخصیت پر اپنا اثر ڈال چکے ہوتے ہیں۔ پھر زندگی بھر انسان جس ماحول میں جیتا ہے وہ بھی اس کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ اس سب کی بنا پر انسانی شخصیت میں بعض بنیادی کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ یہ کمزوریاں اپنی ذات میں کوئی ایمانی یا اخلاقی خرابی نہیں ہوتی، لیکن ان کی طرف لے جانے یا بہت سی اخلاقی خوبیوں سے محروم کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ دنیاوی اعتبار سے انسان کو بہت سے نقصانات پہنچاتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ دور جدید کی مینجمنٹ سائنس نے اسے اپنا موضوع بنا لیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر بہت سے لوگ جو دینی تعلیم سے واقف اور اصلاح کے خواہش مند ہوتے ہیں، ان کے اخلاقی رویے بھی بہتر نہیں ہو پاتے اور دنیا میں بھی وہ بار بار نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہم چونکہ دین و دنیا دونوں میں بہتری کے خواہش مند ہیں، اس لیے افراد کی شخصی تربیت کر کے ان خامیوں کی اصلاح بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ نمبر 7، معلمین اور معلمات کی تیاری۔ ہمارے پیش نظر فرد کی تربیت ہے۔ یہ کام بڑے پیمانے پر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس عمل کو سر انجام دینے والے لوگ ایک بڑی تعداد میں تیار نہ ہو جائیں۔
اس مقصد کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے خواتین و حضرات کو تیار کیا جائے جو مندرجہ بالا نصاب کی بنیاد پر دوسروں کو تربیت دیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے انہیں مندرجہ بالا چیزوں کے علاوہ کچھ مزید چیزوں کی تعلیم کی ضرورت ہوگی۔ اس کا ہم خصوصی طور پر انہی لوگوں کے لیے اہتمام کریں گے۔ ماحول کی تبدیلی۔ آج کی مادی زندگی بے حد تیز رفتار اور اس کے مطالبات اور دلچسپیاں ان گنت ہیں۔ پھر جس انفارمیشن ایج میں ہم جی رہے ہیں وہاں ہر لمحے میڈیا وغیرہ کے ذریعے سے انسان پر معلومات کی بمباری ہو رہی ہوتی ہے۔ حالات و واقعات خواہ اس سے متعلق ہوں یا نہیں، ہمہ وقت اسے متوجہ کیے رہتے ہیں۔ یہ صورتحال اسے یکسو نہیں رہنے دیتی۔ اس کے ساتھ زندگی کی تیز رفتاری میں کسی کے پاس شاید اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ بیٹھے اور اپنی شخصیت اور مسائل کا تجزیہ کرے اور حیات و کائنات کی گہری حقیقتوں پر غور و فکر کر سکے۔ انسان اگر یہ کر بھی لے اور دین سیکھنے کے لیے کچھ وقت نکال بھی لے، تب بھی وہ جیسے ہی اپنے ماحول میں لوٹتا ہے وہ سب بھول جاتا ہے اور ہر تعلیم غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ اس پس منظر میں یہ ایک ضرورت ہے کہ لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے ان کے ماحول سے کاٹ کر نکالا جائے اور وہاں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ فطرت کے ماحول میں رکھ کر اور زندگی کی تیزی سے کچھ عرصے دور رکھ کر ان کو حیات و کائنات کی حقیقتوں سے نہ صرف آگاہ کیا جائے بلکہ ان کے شعور کی اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ خود ان پر غور کرنے کے قابل ہو سکے، اس طرح کہ یہ حقائق ان کی اپنی دریافت بن جائیں اور پھر اس روشنی میں وہ اپنی زندگی، معمولات، ترجیحات اور شخصیت کا جائزہ لینے پر آمادہ ہو جائیں۔ وہ اپنے مقاصد زندگی کو اثر نو متعین کرنے، اپنی شخصیت کی اصلاح کرنے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے، اپنے علم میں اضافہ کرنے اور اپنے حالات میں تبدیلی لانے کا عزم کر لیں۔ انسانی شعور کی یہ تربیت اور فکر میں یہ تبدیلی قرآن کریم کے پیغام، نبی کریم کے اسوہ حسنہ، شریعت مطہرہ کی حدود، انسانی فطرت کے تقاضوں اور انسانی شخصیت کے اس تجزیے کی روشنی میں کی جائے گی جس کا کچھ ذکر پیچھے کیا جا چکا ہے۔ اس جگہ کو ہم قدیم تصوف کی طرز پر خانقاہ سے تعبیر کرتے ہیں، گو اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ ایک تربیت گاہ ہے۔ تصوف اور ہمارے طریقہ کار کا فرق۔ خانقاہ کا ذکر آ گیا اور بحث کا اختتام بھی ہو رہا ہے۔ ایسے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے طرز تربیت اور تصوف سے پیدا ہونے والے نتائج کا فرق واضح کر دیا جائے۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تصوف کے مابعد الطبیعیاتی اور فلسفیانہ پہلو سے قطع نظر اس کی اخلاقی روایت، نفس انسانی کی تربیت اور خاص کر انسانی شخصیت کے عقدے سلجھانے کی اس کی صلاحیت واقعتاً ایک قابل تقلید چیز ہے۔ ہمیں اصولی طور پر اس پہلو سے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ قدیم زمانے میں خانقاہی ماحول یہی کام کیا کرتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو لے لیا ہے۔ تاہم بعض بنیادی فرق کی بنا پر دونوں سے نکلنے والے نتائج میں بہت فرق ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، قرآنی تصور۔ ہم جس تصور بندگی کی طرف بلا رہے ہیں اس کا نام، مقصد کے حصول کے ذرائع سب کچھ قرآن کریم سے ماخوذ ہیں۔ یہ رب کے بندوں کو اس کی اطاعت و محبت کے حصار میں لا ڈالنے کا نام ہے۔ یہ عبد و معبود کے تعلق کا نام ہے جو اس دنیا میں اس کی یاد میں اور آنے والی دنیا میں اس کے قرب میں جینے کا نام ہے، برخلاف تصوف کے جو قطرے کو سمندر اور جز کو کل سے ملانے کا نام ہے اور جس کا مقصود عاشق و معشوق کا وصال ہے۔ پہلا سرتسر ایک قرآنی تصور ہے اور دوسرے کے ذکر سے خدا کا کلام اور اس کے نبی کی سیرت خالی ہے۔ قرآن اور نبی کو چھوڑ کر یہ راستہ اختیار کرنا ایک بہت خطرناک بات ہے جس کے نتائج سے تصوف کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ عقل و دل۔ تصوف اور ربانیت دونوں ایک نوعیت سے روحانی سکون دیتے ہیں، لیکن پہلا تصور روحانیت ریاضت و مجاہدات، مراقبہ و مشاہدات اور خاص طرح کے اذکار و وظائف سے قلب کی بیداری پر مبنی ہے۔
اس طریقے میں انسانی وجود کی اصل طاقت یعنی عقلی استعداد و بصیرت کو پہلے ہی مرحلے پر ذبح کر دیا جاتا ہے، جبکہ بندگی کی دعوت، جیسا کہ ہم نے پیچھے واضح کیا، اپنا مخاطب عقل کو بناتی، اسی کو بیدار کرتی، اسی کے قوا کو استعمال کر کے خدا کے قرب نہ کہ مشاہدہ ذات حق کے احساس میں زندہ رکھتی ہے۔ انسان کی عقل کی یہ بیداری ایک طرف اسے خدا سے ہمہ وقت زندہ تعلق پیدا کر کے سچی روحانیت سے ہمکنار کرتی ہے، اور دوسری طرف یہ انسان کو مسائل زندگی کو بھی عقلی بنیادوں پر حل کرنے کا درس دیتی ہے، جو تصوف کے طریقہ وظائف کی بنسبت مسائل و مشکلات کے گرداب سے انسان کو نکالنے میں کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ سکون و اضطراب۔ عملی زندگی کی جد و جہد اور عقلی سوالات سے نجات پا کر جو سکون حاصل کیا جائے وہ بظاہر ایک بہت اچھی اور مطلوب چیز لگتی ہے، مگر اس دنیا میں انسان جن قوانین کے تحت موجود ہے ان میں ایک قانون یہ ہے کہ یہاں اضطراب زندگی کی اور اس طرح کا سکون موت کی علامت ہے۔ انسان کی ہر ترقی و کامرانی اور کامیابی اضطراب سے پیدا ہوتی ہے۔ تصوف انسان کو سکون دینے کا وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو اکثر عقل اور عمل دونوں سے دوری پیدا کرتا ہے۔ یہ سکون بتدریج فرد اور معاشرے کے اعضاء و قوا کو مضمحل کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ فرد کی سطح پر بے عملی اور اجتماعی سطح پر معاشرتی زوال ہے، جبکہ اسلام کی دعوت ایک اضطراب سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اضطراب آخرت میں خدا کے حضور پیشی کے اندیشے اور جنت کی وادی میں بسنے کی شدید خواہش سے پیدا ہوتا ہے۔ خدا پرستی کی راہ جذباتی، عقلی اور روحانی اضطراب سے نجات دلا کر قلب کو اطمینان اور ذہن کو سکون بخشتی ہے، مگر اس اضطراب کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ یہ اضطراب کوئی تکلیف دہ شے نہیں، بلکہ عمل پر آمادہ کرنے والی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا و آخرت میں ترقی، کامیابی اور حسنات کے حصول کا ضامن بن جاتا ہے۔ مرشد اور معلم کا فرق۔ تصوف کا راستہ شیخ اور مرشد کی رہنمائی میں طے کیا جاتا ہے۔ شیخ کی ہستی وہ اتھارٹی رکھتی ہے جو ناقابل چیلنج ہے۔ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر انسان محسوس پرستی کے مادی دروازے سے روحانیت کے حرم میں داخل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی خوگرے پیکرے محسوس طبیعت کو اس طریقے سے بڑی مناسبت ہے۔ پھر اس طریقے میں انسان جذباتی طور پر بہت سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ شیخ کا وجود انسان کے آنسوؤں کے لیے ایک تکیہ، سر ٹکا کر رونے کے لیے ایک کندھا، مادی کثافت اور جذباتی ابال کے نکاس کے لیے ایک کھلا راستہ فراہم کرتا ہے۔ مگر اس مؤثر طریقے میں اتنی ہی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، لیکن تاریخ میں شخصیت پرستی سے لے کر نفس پرستی تک کے سارے دروازے اسی راستے سے کھلتے نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس ربانیت مبنی بر معلم طریقہ ہے، جس میں انسان ایک استاد کی رہنمائی میں دین کی سمجھ اور تعلیم و تربیت حاصل کر کے خدا سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منصب بیان کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ صرف یہی ایک بات ہی اس طریقے کی موزونیت واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ معلمہ اور معلم شیخ کی نہیں بلکہ ماں اور باپ کی جگہ سے معاملہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ماں باپ ہیں جو اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد انسان کو اپنی ذات کے بجائے پروردگار سے جوڑنا ہوتا ہے۔ یہ صرف رہنمائی کرتے ہیں، سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے، الجھنوں کو رفع کرتے، شبہات کو دور کرتے اور مسائل کی گرہ کھولتے ہیں۔ ان سے انسان کو فطری طور پر انس تو ہو سکتا ہے، مگر وہ انہیں قابل اصلاح بھی سمجھتا ہے اور قابل تنقید بھی۔ ان سے محبت تو ہو سکتی ہے، مگر انہیں محبوب نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کی بات تو مانی جا سکتی ہے، مگر انہیں اطاعت کا مرجع نہیں بنایا جا سکتا۔ ربانی معلم کی انگلی پکڑ کر چلنے والے کی منزل رب کی عبادت، اس کا شوق، اس کی محبت اور اسی کا قرب ہوتی ہے۔
معلم اور متعلم دونوں رب کی عظمت میں جینے والے، اسے سہارا بنانے والے اور اسی کی محبت میں سرشار رہنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے آنسوؤں کے لیے تکیہ، سر ٹکا کر رونے کے لیے کندھا، مادی کثافت اور جذباتی ابال کے نکاس کے لیے راستہ خدا ہی کی ذات اور اس کی یاد ہوتی ہے۔ ربانی انسان خدا کی عظمت میں جینے کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ غیر کی عظمت کے تصور سے ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ان کا گنج بخش فیض رساں کوئی مظہر نور خدا نہیں، خود نور خداوندی ہوتا ہے۔ وہی ناقصوں کا پیر کامل اور کاملوں کا رہنما ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ان دو تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خاتمہ بحث۔ آج کا انسان سکون چاہتا ہے۔ اس نے اپنے سکون کے کچھ طریقے بھی ڈھونڈ لیے ہیں، مگر وہ یہ بات نہیں جانتا کہ حشر کا ہنگامہ بپا ہونے کو ہے۔ اصل سکون وہ ہے جو اس روز حاصل ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد انسان کی زندگی میں کوئی غم، دکھ، پچھتاوا نہیں آئے گا۔ اس روز یہ سکون صرف اسی شخص کو ملے گا جس نے بن دیکھے خدا کو مانا، بن چھوئے اسے محسوس کیا، بن سنے اس سے کلام کا شرف حاصل کیا۔ یہ مقصد صرف قرآن مجید اور نبی کریم کی رہنمائی اور قرآن کے پیغام بندگی کے راستے پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا پرستی کے اس شعور اور بندگی کی راہ پر چل کر اخروی زندگی میں نعمت و اطمینان کا حصول ہی بندہ مومن کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا کا سارا سکون بھی اسی راستے میں پوشیدہ ہے۔ انسان کی روح، اس کی انا، اس کے جذبات، اس کی ضروریات اور اس کی خواہشات کی یکساں تسکین اگر اس دنیا میں کسی راستے پر چل کر مل سکتی ہے تو وہ یہی بندگی کا راستہ ہے۔ یہی راستہ انسان کے قلب کو قلب سلیم بناتا ہے۔ یہ قلب سلیم علم و اخلاق اور سیرت و شخصیت کی ہر کمزوری اور بیماری سے پاک وہ قلب ہوتا ہے جو دنیا میں خدا کی یاد سے سکون پاتا اور آخرت میں نفس مطمئنہ بن کر ہر غم و فکر سے ابدی طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ اندیکھی چیزوں کو دیکھ لینا عقل انسانی کا خاص وصف ہے۔ جو شخص اپنی عقل و شعور کو اتنا بلند کر لے کہ اندیکھے خدا کو دیکھ سکے، وہی ربانی انسان اور وہی اللہ کا سچا بندہ ہے۔ وہی اس بات کا حقدار ہے کہ دنیا و آخرت کا سکون اس کی جھولی میں ڈال دیا جائے۔ جہاں رہیے اللہ کے بندوں کے لیے باعث آزار نہیں، باعث رحمت بن کر رہیے۔ اگلی ملاقات تک اللہ نگہبان۔